बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान और हम दोनों आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कह रहे हैं। 9 से 11 आपका हमारा साथ रहता है। बाय द वे, आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मौसम बड़ा खुशगवार था। हमारे लिए खुशगवार मौसम का मतलब साइम पता है क्या होता है? बादल छा गए। और साइम ने फिर मुझे कहा कि हो सकता है आज बारिश है। मैंने कहा नहीं साइम, बारिश नहीं होनी है। बारिश जो है ना, कराची में जो बादल आते हैं ना, तो इनको हमारी जो हवाएं कोयटा से आ रही होती हैं, साइबेरियन हवाएं उड़ा के ले जाती हैं। बहरहाल मौसम ने अंगड़ाई तो ले ली। मौसम थोड़ा अच्छा खुशगवार है, वो तमाज़त धूप की नहीं है और जाहिर है अब आने वाले दिनों में तो हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में जो मौसम हुआ है आजकल, मैं तो सबकी स्नैप्स देख देख के परेशान और मुझे इतना फोमो हो रहा था। मैं बहुत आई वाज मिसिंग आउट कि मतलब इस्लामाबाद में तो ओले बरस रहे थे और लाहौर में फुल बर्फ बारिश हो रही थी, तो मैं बहुत मिस कर रहा था। जेनजी जो है ना, उनकी टर्म्स आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, मैं अपनी बात करूं, मुझे होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों। ये दो ऑपोजिट जो है ना लोग बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं। बहरहाल चले जी, हम जरा शो का आगाज कर लें। बिल्कुल, शो का आगाज करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। कल था जी बांग्लादेश और इंडिया का मैच और दुबई में हुआ एज यूजुअल, बिकॉज भारत की ये शर्त थी और ये मैच भारत जीत गया है। ऑन पेपर टीम स्ट्रांग थी, जाहिर है सबको अंदाजा था, सबने पहले से ही प्रेडिक्ट किया हुआ था। 6 विकेटों से हरा दिया बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने अच्छा मुकाबला बांग्लादेश ने किया और बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए और फिर बंगाली टाइगर्स की आधी टीम सिर्फ 35 रन पर आउट हो गई। लेकिन जाकिर और तौहीद की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो काबिले तारीफ है और जाकिर और तौहीद ने मिलके 154 रन की जो है वो पार्टनरशिप बनाई, which is quite impressive। लेकिन ये है कि हम बंगाल टाइगर्स की बात करें तो भाई आधी टीम तो आउट हो गई थी सिर्फ 35 के स्कोर पर। तो फिर जैसे कि आप बता रहे हैं, जाकिर और वहीद ने 154 रन जोड़े और तौहीद ने 100 और जाकिर ने 68 रन की इनिंग्स खेली। भारत के जो मोहम्मद शामी हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने 5 शिकार किए। सो हदफ के ताक़ुब में भारतीय ओपनर्स ने 69 रन का आगाज दिया, जिसके बाद भारतीय बैटर्स ने बांग्लादेशी बॉलर्स की चलने ना दी। लेकिन कल जो भारतीय किंग है, जिन्हें हम कहते हैं विराट कोहली, और सब उनकी भाई सब मोतरफ है उनके खेल के, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 22 रन बना सके। हाँ जी, 22 रन बनाकर चले गए। और मुझे एक खौफ ये है साइम, वो ये है कि भारत के जो विराट हैं वो किसी टीम के खिलाफ जब नहीं चलते तो वो पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ते हैं। तो जरा हमें उन्हें जल्दी विकेट निकालनी होगी। शाहीन को चाहिए जी, पहला जो उनका फ्रेश बॉल होता है ना, उसके साथ वो जबरदस्त तरीके से विकेट निकालें। अच्छा जी, शुभमन गिल की जरूर बात करेंगे। उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की, 101 रन जोड़े। रोहित शर्मा, राहुल ने 41 रन बनाए और कोहली सिर्फ 22 रन बनाकर आउट। और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के 11,000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं जी। उन्होंने ये संगे मील 261 इनिंग्स में बांग्लादेश के खिलाफ अबूर किया। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, इंजमामुल हक, संजय सूर्या, सारू गंगोली और काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। तेज़ तरीन 11,000 रन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है फिलहाल, और जिन्होंने 222 इनिंग्स में ये रन स्कोर किए। तो रोहित शर्मा के लिए इट्स अ माइलस्टोन व्हिच ही हैज़ अचीव्ड एंड इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। वैसे लेकिन मुझे एक बात बताएं, बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम अपने बाबर की भी बात करते हैं, सो बाबर के जो आप रिकॉर्ड्स देखें, रैंकिंग देखें, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी कौन सी रही? अगर हम इसे याद करने की कोशिश करें तो मुझे सिर्फ वो मैच याद आता है जो हमने भारत के खिलाफ खेला था, जिसमें ये हमारे 2 प्लेयर्स यानी कि रिजवान और बाबर, इन्होंने जी पूरा मैच निकाल दिया था। सो हमारे जहनों में वही चीज़ बैठी हुई है, इसी वजह से हम ये देख रहे हैं। किंग भी कहते हैं। हाँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची में टकराएंगी जी, और दोनों टीमों ने मैच के लिए खूब प्रैक्टिस की है और जीत का अज़म लेकर मैदान में उतरेंगी ये दोनों टीमें। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड दुबई पहुंच गया, जहां पर 23 फरवरी को भारत के खिलाफ डू और डाई मैच होगा। ऑप्शन कोई नहीं होगी पाकिस्तान टीम के पास। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। नजीब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। गुड मॉर्निंग। पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो न्यूजीलैंड की प्रेडिक्शन की थी वो सच साबित हो गई? मेरे ख्याल से कबूलियत का कोई वक्त चला था, कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता आपको। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये पता है क्या साइम, हमारा मसला पता है क्या है? ये दुआ
اور اللہ پہ چھوڑ دیں, بسم اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. بھائی پرفارمنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, دعائیں اس کے بعد آتی ہیں. جو اچھا کرتا ہے وہ جیتتا ہے, جس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ جیتتا ہے. ہر کام آپ نے صرف اللہ پہ چھوڑنا ہے, آپ نے بھی تو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے نا. برکت میں برکت ہے. نیوزی لینڈ کیم وتھ گیم پلان. پورا ان کے پاس تیاری تھی, ان کے پاس اسکل ہے, ان کی ٹیم میں ایک پرفیکٹ بیلنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کنڈیشن کے حساب سے بہت بہترین کرکٹ کھیل رہے ہیں. 12 دن میں پاکستان تیسری بار یہ ان سے ہار گیا ہے. ہم وہی غلطیاں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنے گیم کو امپروو کرتے جا رہے ہیں. تو وہ جو پریڈکشن تھی وہ اس وجہ سے تھی. باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل بنگلہ دیش نے جس طرح سے فائٹ بیک کیا ہے, ہم ان سے اچھی طرح سے جیت جائیں, یہی بڑی بات ہوگی. سوچیں 154 رنز جوڑے ذاکر اور توحید نے. یہ پارٹنرشپ ہمارے میچ میں کتنی مسنگ تھی, آئی واز جسٹ ونڈرنگ. اور انہوں نے اگر اسکور بھی دیکھیں تو اتنے زیادہ اسکور نہیں کرنے دیا. دوسرے بھارت کی بیٹنگ بہت ڈیپ جاتی ہے, اگر وراٹ نہیں چلے تو دیگر جو بیٹسمین ہیں انہوں نے میچ جو ہے میچ وننگ پرفارمنس دی. تو اوور آل بنگلہ دیش کی پرفارمنس کی بات کریں, شامی کی 5 وکٹوں پہ آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بہت سارے سوال ایک ساتھ ڈال دیے صدف. میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں نا کہ انڈیا یہاں میچ جیتا ہے نو سرپرائز, صحیح ہے, کیونکہ وہ ہاٹ فیوریٹ ہے اس ایونٹ کے لیے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کا فائٹ بیک. ان کا جو اسپرٹ ہے اس کی تعریف کرنی ہے. 35 پر 5 گرنے کے بعد نا I thought the max that they could do is around 180. 228 تک پہنچانا, giving something to your bowlers کہ وہ اس پہ فائٹ کر سکیں, وہ بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے. بھائی 35 پہ 5 کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سارے پلان فیل ہو گئے. پھر توحید نے اور ذاکر علی نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں تک لے جا سکتے ہیں وہاں تک تو لے کے جائے نا, ایک چانس تو دے اپنی ٹیم کو. اور بالکل انہوں نے وہی کیا. 228 بننے کے بعد انہوں نے بالنگ میں بھی وہ ایفرٹ ماری. وہ 144 پر لے گئے تھے انڈیا کو, جن کی اتنی تگڑی بیٹنگ ہے. وہاں سے کے ایل راہل کا کیچ نہ چھوٹتا, ایک رن آؤٹ کا چانس بھی تھوڑا بہت تھا, وہ مس ہوا. تو وہ جو چیزیں ان سے غلطیاں ہوئی نا وہ اور پریشر ڈال سکتے تھے. تو بیسکلی یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو کوئی گنتی میں ہی نہیں لا رہا تھا. تو کل جو میچ ہوا وہ ان 8 ٹیموں میں سب سے ایک ایسی ٹیم جس کا کوئی چانس نہیں دکھ رہا اور ایک ایسی ٹیم جس کا 100% چانس دکھ رہا ہے یہاں پہ جیتنے کا, ان دونوں کا مقابلہ تھا. میچ میں تو بڑی زبردست فائٹ نظر آئی. اچھا نجیب, آپ سے یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر جب بھی ہم جیتتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن ایک پلیئر سے یا ایک مخصوص ایک جوڑی سے, ایک پارٹنرشپ سے لگ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح مصباح کے دور میں ہم کہتے تھے جی مصباح کھڑا ہے نا سب کچھ ہو جائے گا, بوم کھڑا ہے سب کچھ ہو جائے گا, یا پھر یونس کھڑا ہے سب کچھ ہو جائے گا. باقی کھلاڑی جو ہیں ان سے ہم کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے؟ ہر بندہ اگر اپنا پارٹ پلے کرے, ہر کھلاڑی اپنے جسٹیفائڈ رنز اگر دے, تو وہ بہتر نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ ایک فرد واحد سے کیوں ایکسپیکٹیشنز باندھتے ہیں؟ باقی کھلاڑی جو ہیں وہ کب گیم پلے کریں گے؟ باقی فار انسٹنس اب اگر فخر نہیں ہے تو کیا ہوگا, اب اگر سائم نہیں ہے ٹیم میں تو کیا ہوگا؟ اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ لائک جیسے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس لیے ہم پرفارمنس نہیں دے سکے کہ پریشر آ گیا, بابر پہ پریشر آ گیا کیونکہ آپ نے جی فخر کو پہلے بھیج دیا. سو اس طرح کی بھی توجیحات دی جا رہی ہیں. دیکھیے میرے حساب سے نا یہ بہت ساری چیزیں مل کے ایک پارٹ پلے کرتی ہیں. اٹس اے ٹیم گیم, آئی انڈرسٹینڈ. لیکن جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سعود شکیل اوپن کریں گے بابر کے ساتھ, وہی سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا. آپ 2-1 جیسے پلیئر جو کہ آلریڈی سلو کھیلتے ہیں, سعود تو ابھی ون ڈے میں اپنی صحیح سے جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اوپن کبھی بھی نہیں کرتے. آپ نے ان کو کیوں بھیجا؟ ویئر واز رضوان؟ یہ T20 میں تو اتنے شوق سے اوپن کرتے ہیں, دنیا منع کر رہی ہے ان کو اوپن کرنے سے, وہاں یہ اوپن کرنے کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے. تو پھر ون ڈے میں کیوں نہیں کیا؟ اور پھر اگر فخر زمان کی آپ کو پتا ہے کہ وہ 100% فٹ نہیں ہے, تو پھر آپ فخر زمان کو بالکل ہی نیچے بھیجے نا. آپ ان کو بیچ میں بھیج رہے ہیں, ان سے صحیح سے موو نہیں کیا جا رہا. جب فاسٹ بولرز آتے اس ٹائم پہ بھیجتے. اور جہاں تک سوال ہے کہ آپ پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ اپنے سٹار پلیئر سے ہی پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا ابھی آپ نے انڈیا کی بات کرتے ہوئے وراٹ کا ذکر نہیں کیا؟ آپ جب نیوزی لینڈ کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں کین ولیمسن کا نام آٹومیٹکلی آئے گا. آپ جب انگلینڈ کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں بٹلر جو روٹ کا نام آٹومیٹکلی آئے گا. تو پاکستان میں بھی آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بابر اعظم, جن کو آپ
ان کی میڈیوکر परफॉर्मेंसेस کی بیس پہ آپ ان کو کنگ کا نام دیتے رہے ہیں, تو کنگ سے آپ ایکسپیکٹیشن بھی وہی رکھیں گے, یہ تھوڑی رکھیں گے. ہمارے پاس تو بابر ہیں جنہیں آپ خود ہی ہم سب کنگ کہتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ ان سے ہم ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں تو پھر کس سے رکھیں؟ اب مجھے ہم نے بتائیں. ان سے ایکسپیکٹیشن لگائی نا. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ 321 چیز کرنے جا رہے ہیں اور آپ 71 کی اسٹرائک ریٹ پہ کھیل رہے ہیں, 90 بالوں پہ 64 کر رہے ہیں, تو بس تو پھر آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں نا. آپ تو صرف رن بنا رہے ہیں, ذہن میں کہیں بھی جیت تو ہوگی ہی نہیں, کیونکہ اتنا سلو لے جا کے آپ جیت کیسے سکتے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ چلو انہوں نے رن تو کیے, تو بھائی رن کیے تو ایسے رنوں کا فائدہ کیا؟ بھائی مجھے یہ بتائیں, اب امام کو بھیجا جا رہا ہے, ظاہر ہے اب فخر تو نہیں کھیل سکیں گے, سو امام سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ از اٹ دا رائٹ چوائس, اور آپ کو لگتا ہے کہ امپیکٹ ہوگا گیم میں ڈفرینٹ؟ دیکھیے, رائٹ چوائس از ناٹ دا رائٹ ٹرم. یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے دی اونلی چوائس. وجہ ہی کوئی نہیں نا. پہلے آپ نے پورا بیلنس توڑا اس ٹیم کا. پہلے ہی جب یہ پرابلم ہو گئی تھی کہ سائم انجرڈ تھے, آپ کو امام کو رکھنا چاہیے تھا, اور امام اور فخر اوپن کرتے, ایک آپ کا پراپر اوپننگ پیئر ہوتا. آپ نے بابر کو اوپر کر دیا. مجھے نہیں پتا بابر کیوں مانے, شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بعد میں اگر نہیں ہوا تو کہوں گا مجھے تو میرے نمبر سے ہٹا کے اوپر بھیج دیا. صحیح ہے, تو وہ شاید اس وجہ سے مانے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیوں مانے. تو یہاں پہ اب امام کے اوپر ایڈیشنل پریشر ہوگا. انڈیا کے خلاف ان کی اچھی پرفارمنسز بھی نہیں ہے, بٹ دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز. ہی از ریڈی فار دس اپرچونٹی, تو انہیں یہاں اچھا کرنا چاہیے. میری پوری بیسٹ وشز ہیں امام کے ساتھ, وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ اپرچونٹی, اور ان کو کر کے دکھانا چاہیے. نیوزی لینڈ میں آپ کے سامنے ہے نا, ول ینگ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو موقع ملے گا چیمپئنز ٹرافی میں کہ نہیں. موقع ملا, پہلے ہی میچ میں پاکستان کے اگینسٹ سینچری کر دی. اچھا نجیب, اب بھارت کے خلاف تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ڈو اور ڈائی میچ ہے, تو آئدر ہائی وے اور مائی وے, وہ والا سین ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی اپنا آرڈر چینج کرنا چاہیے ٹیم کو؟ کون سی غلطی ہے ایسی جو ہم بار بار کر رہے ہیں, کون سی وہ غلطی ہے جس کے اوپر ہمیں قابو پانا چاہیے؟ دیکھیے, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, بڑی سمپل سی بات ہے. لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ انٹینٹ نظر نہیں آتا, انٹینٹ نظر نہیں آتا. بھائی اب نا وہ انٹینٹ سے نکل کے آئیے ابیلٹی پہ. کیا ابیلٹی بھی ہے؟ انٹینٹ تو نظر نہیں آتا, لیکن ابیلٹی بھی تو ہونی چاہیے کہ وہ آپ کر دیں, آپ کے کیپیبل تو ہوں. پرابلم یہاں یہ آ رہی ہے کہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, آج بھی کہہ رہا ہوں, جو ٹاپ ٹیمیں ہیں نا, آسٹریلیا, انڈیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, اب پاکستان کی اس طرح کی ٹیم جو اس وقت ہے کرنٹ ٹیم, کرنٹ فارم میں, یہ ان ٹیموں کو جب ہی ہرا سکتی ہے جب وہ بری کرکٹ کھیلے. تو جواب یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف اب ہم سبھی جیت سکتے ہیں جب انڈیا کا برا دن ہو, انڈیا بہت ساری غلطیاں کرے, تو ہم کو کوئی اپرچونٹی ملے. کیونکہ غلطی ایک نہیں ہے نا, غلطیاں بہت ساری ہیں. سلیکشن اچھی نہیں ہوئی, اسپن آپ کا تگڑا نہیں ہے, پارٹ ٹائمر جو آپ کے اسپنرز ہیں وہ صرف کنٹین کر سکتے ہیں, اپنے اوور نکال سکتے ہیں, جتا نہیں سکتے, وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی نہیں ہے, پیس پہ آپ ہیویلی ریلائی کرتے ہیں, وہ مار کھاتا ہے. آپ کے تمام جو فاسٹ بالرز ہیں وہ آخری 10 اوور میں 100, 120, 123 اس طرح کے رن دے رہے ہیں. ہر بار یہی ہوتا ہے. ابھی آپ نے شروع میں کہا نا انڈیا کے خلاف شاہین کو چاہیے ارلی آن وکٹ لے لے. بھائی اب تو یہ ڈر ہے کہ ارلی آن لے کے بھی آپ اینڈ میں جا کے ٹھیک ٹھاک رن بنوا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ڈیتھ بالنگ سے آپ کے اوپر بڑا شدید پریشر آ رہا ہے. آپ کے پاس ویرائٹی نہیں ہے, آپ یارکرز یوز نہیں کرتے, کیسے ہوگا پھر؟ اور مڈ اوورز میں وکٹ نکالنی ضروری ہے, آخر میں بڑی مار پڑتی ہے. ایک چیز اور, لاسٹ چیز بتائیے گا, وراٹ اگر کسی بھی ٹیم میچ میں نہ چلے مگر سم ہاؤ پاکستان کے اگینسٹ وہ بڑا سکور کر لیتے ہیں, تو وراٹ کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ایک میں نے مثال دے دی تھی شاہین کی, دوسرے کنڈیشنز کا بھی بتا دیے گا کتنی مختلف ہیں یہاں سے دبئی کی کنڈیشنز, اور اس کو دیکھتے ہوئے ٹاس جو جیتے اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ مطلب یہ بہت ہی زبردست سوال کیا. آپ خود میرے خیال سے بہت کرکٹ فالو کر رہی ہیں آج کل, اور بڑا میرے اتنا دکھایا میرا دل میری ٹیم نے. نہیں, یہ جو آپ کا سوال ہے نا کنڈیشن والا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہندوستان نے جو غلطی کی ہے نا پاکستان نہ آ کر, دیٹ از اے پیراماؤنٹ مسٹیک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوئی ہمارا بہت زیادہ چانس بن جائے گا, لیکن یہاں پہ پاکستان انڈیا کو ہرا بھی سکتا ہے. پاکستان اگر وہ آتے نا تو وہ اتنی پٹائی کرتے جس طرح کی ان کی بیٹنگ ہے. میں صرف اتنی بات کہوں گا
کہ ابھی ان کو یہ پرابلم ان کے ذہن میں نہیں ہے, یہ وراٹ کا مسئلہ ہے کہ رن کرنے پاکستان کے اگینسٹ, انڈیا کا نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پلیئر ہیں, روہت نہیں چل رہے, صحیح ہے, آپ شبمن گل جس فارم میں ہے, جو ابھی وہ نمبر 1 پہ بھی ہیں آئی سی سی رینکنگ میں, اور جو انہوں نے ابھی سینچری سکور کی ہے, شبمن گل کا سوچیں وہ کیا رن کریں گے. شرییش ایئر مسڈ آؤٹ آن اے بگ سکور کل کے گیم میں, وہ بہت اچھی فارم میں ہے. پھر دے ہیو کے ایل راہل, دے ہیو سو مچ ٹو ریلائی آن. ان کا تو اکشر بھی اتنی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, تو ان کو ایک پلیئر پہ ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وراٹ چل گئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں چلے تو بہت ہتھیار ہیں ان کے آرسنل میں. ٹھیک ہے نجیب, بس جاتے جاتے ایک دفعہ پریڈکشن دے دیں, پاکستان اور انڈیا کے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا پریڈکٹ کریں گے, کون سی ٹیم آپ کو لگتا ہے جیتے گی؟ یہ اتنا سب پوچھنے کے بعد یہ سوال پوچھنا ضروری ہے. I just want your stance on it نا, تاکہ ہم آپ کو بعد میں پھر تجزیہ کر سکیں اگلے پروگرام میں. صحیح بات بھائی, دماغ تو 1% بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان جیتے گا, اور دل 1% بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان جیتے گا. تو اب دل و دماغ کے بیچ میں جنگ ہے, تو میچ سے پہلے ہی پتا چلے گا کہ کیا کس طرف میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نجیب, بہت شکریہ. لیٹس فار دا بیسٹ ہماری ٹیم کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور ہم ان کو گڈ لک بھی کہہ رہے ہیں. اب دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بھارت کا اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے دبئی میں, جس بات کی طرف نجیب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, یہ چیز ہے. اچھا فخر, ہر کوئی فخر کی بات کر رہا ہے, ایسے بتایا جا رہا ہے کہ فخر اگر ٹیم میں نہیں ہے تو فخر اتنے عرصے سے آپ نے ایک تو ٹیم میں شامل ہی نہیں کیا سلیکٹرز نے, اب جب فخر آئے تو انفارچونیٹلی وہ انجرڈ ہو گئے ہیں. اب ویڈیو سامنے آئی ہے, اور فخر کی ٹویٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ان کے لیے بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کھیلنا, لیکن انفارچونیٹلی وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل پائیں گے. پاکستانی ٹیم کے لیے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا, لیکن یہ وہ منظر ہے جب فخر آؤٹ ہو کے جا رہے تھے اور ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, آئی ایم شیور, کہ وہ کتنا سیریسلی انجرڈ ہیں اور ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈاکٹرز کے معائنے پر. تو فخر ہمیں کافی جذباتی ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے ڈریسنگ روم کے اندر, کیونکہ وہ چیمپئنز ٹرافی میں اب مزید نہیں کھیل پائیں گے انجری کی وجہ سے. اور جو ویڈیو تھی وہ پی سی بی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی, اور ظاہر سی بات ہے شائقین کا بھی دل دکھا, ان کے فینس کا بھی دل ٹوٹا. آپ دیدہ ہو گئے ڈریسنگ روم میں جا کے, افسوس تو ہوا ہمیں بھی, اور فخر کو بھی افسوس ہوا آبویسلی اس چیز کا. تو وہی شاہین شاہ آفریدی ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں, اور یہ تمام تر فخر, آپ ہمارا فخر ہیں. آپ کی جو صحت ہے, آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی فٹنس ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. یہ چیمپئنز ٹرافی نہ صحیح, اگلے ایونٹ آئیں گے اور انشاءاللہ آپ پاکستان کو بھرپور ریپرزینٹ کریں گے, اور اسی طریقے سے پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنیں گے, جیسا کہ آپ کا نام ہے اور جیسے کہ ٹیم آپ پہ ریلائی کرتی ہے. اور آج سب آپ کے گن گا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فخر ہوتا, فخر جل جاتا تو ہم میچ جیت جاتے. ہماری دعاؤں میں آپ موجود ہیں. آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست کی حوالے سے. پھر سے سیاست اتنے اچھے ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کیا کریں جی, سیاست اب ہماری حصہ ہے, روزی روٹی ہے, ٹو بی آنیسٹ روزی روٹی ہے. اختلافات کا شکار پی ٹی آئی کو اپوزیشن سے کافی توقعات ہیں. پی ٹی آئی کے پی کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کا بڑا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. 3 میٹنگز ہو چکی ہیں, جلد خوشخبری سنائیں گے, یہ ایسا کہنا تھا جنید اکبر کا. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے واضح کیا کہ جو غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اختلافات رائے رکھنے کا حق ہر کسی کو ہے, تھپڑ مارنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اب یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ یہ جو فواد اور شعیب شاہین کے درمیان ہوا, یہ وہ سارا. اچھا, it was a very sad event. ویسے نا یہ ہونا نہیں چاہیے ہماری سیاست کے اندر میں. فواد صاحب جو ہے نا وہ ذرا سا اتنے جذباتی ہو گئے, وہ تھوڑے سے جذباتی ہیں, وہ اکثر صحافیوں سے بھی ان کا ہو جاتی ہے. چلیں جی, وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کے برابر بھی نہیں ہے. اب بھائی آن پیپر اور ریالٹی کیا ہے ہم بعد میں بات کریں گے. انہوں نے اس بار کہا کہ جی مناظرہ کر لیں. وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ طلبہ کو, وزیر اعلیٰ نے پختونخوا کے طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا, اور ساتھ ہی اس طرح کے دیگر, خاص طور پہ کہتے ہیں اپنی پوری آبادی کو صحت کارڈ پلس دیں گے, لائف انشورنس دے رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی ہم نے آئی ایم ایف کا جی ٹارگٹ پورا کیا ہے, اور خزانہ میں 176 ارب روپے کا سرپلس پڑا ہے. تو خود ہی سن لیتے ہیں ان کے دعوے.
रहे हैं तो हम लैपटॉप दे रहे हैं, और मैडम कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं, आबादी के लिहाज से लैपटॉप मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप को दे देता हूँ। अब तुम हेल्थ कार्ड दो, फिर हेल्थ कार्ड प्लस दो, 4000 बच्चियों की हम शादी करवा रहे हैं, तुम भी इस तरह 2 लाख के हिसाब से पंजाब में इस तरह बच्चियों की शादी कराओ। हमने लाइफ इंश्योरेंस दी है पूरे सूबे की आवाम को, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आप भी आबादी के लिहाज से ये दो। बावजूद इसके के प्राइम मिनिस्टर तो मेरा चाचा नहीं है, 55% अपना रेवेन्यू हमने इंक्रीज किया है, तो मेहरबानी करो तुम भी 12 से 55 पे आओ, तुम 12% पे घूम रही हो। अच्छा, और वज़ीर इत्तलात वफाकी वज़ीर इत्तलात अताड़ कहते हैं बानी PTI ने दहशत गर्दों को हौसला दिया है, उनको वापस लेकर आए। दहशत गर्दी के वाक़यात के ज़िम्मेदार बानी PTI हैं। PTI ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। चलें तो जी बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हसन अय्यूब, उनसे तज्जिया करवा लेते हैं सारी सूरत हाल पर। हसन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा PTI के रहनुमा जुनैद अकबर वही कहते हैं अपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस से मुतालिक जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, कुछ एक आध इश्यूज हैं जिसकी तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब इशारा करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। तो वैसे आपके पास क्या खबरें? देखिए जी, इस वक्त के जो हालात हैं उसमें जो ग्रैंड अलायंस है इस हवाले से पेशरफ तो हो रही है, लेकिन क्या ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और इसमें वही सियासत होगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, तो मुझे इस हवाले से शुबा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है उसका स्टाइल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका स्टाइल, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। अगर तो ये ग्रैंड अलायंस बनेगा तो ये मौलाना की ही क़यादत में बनेगा। हसन, जब PDM की क़यादत वो कर रहे थे, ही वाज द वन जो कहते थे जी आप असेंबलियों से मुस्ताफी हो जाएं, वो ही कहते थे हम जी लॉन्ग मार्च लीड करेंगे, उन्होंने कई बार ये करके भी दिखाया। सो ही हैज अ स्ट्रीट पावर। आपको क्या लगता है कि किस तरह डिफरेंट है उनकी पॉलिटिक्स, एहतजाजी पॉलिटिक्स? देखें, मौलाना फजल रहमान जिस वक्त SCO का कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, तो मौलाना ने दो टोक अंदाज में मना किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इस मौके के ऊपर आपको एहतजाज और धरना मौखर करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सुनी। अब SCO ऐसा मौका था जब 40% दुनिया की आबादी के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स थे वो पाकिस्तान आ रहे थे। अब इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की सूरत हाल, सियासी इंतशार पैदा करना क्या दानिशमंदी थी। तो बुनियादी तौर पर जो मौलाना फजल रहमान की पॉलिटिक्स है वो मोहब्बे वतन सियासतदान है, वो कभी भी एक्सट्रीम एंड के ऊपर नहीं लेके जाते सियासत को। तो मौलाना की जानिब से हमेशा तहम्मुल का जो है वो आप देखेंगे कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। तो मौलाना की अगर सियासत, मौलाना की क़यादत में अगर इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाना है तो फिर टर्म्स भी मौलाना फजल रहमान की होंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि फिर अगर ग्रैंड अलायंस बन भी जाए और फिर मनमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, तो आई डोंट सी दिस हैपनिंग। हाँ, लेकिन मौलाना के साथ अगर आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फेस सेविंग मिलनी है। मौलाना पाकिस्तान के जिस कोने में चाहें, जिस शहर में चाहें, एक बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं, और अगर वो मौलाना अपना बड़ा जलसा करेंगे और उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो जाए तो तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम कर सकेगी कि ये जलसा हमारा है। तो ये बुनियादी फ़र्क है मौलाना फजल रहमान के साथ, यानी उनकी ग्रैंड अलायंस में शमूलियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी ताकत मिलनी है। अच्छा हसन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये दावा करते हैं कि पंजाब की कारकर्दगी हमारे 1% के बराबर भी नहीं है, और उन्होंने मुनाज़रे का चैलेंज भी कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? ये तो सियासी बयान है ना। पंजाब की कारकर्दगी तो वो दिखाई दे रही है। इवन के जो बहुत बड़े नाक़िद हैं मुस्लिम लीग नवाज के और मरीम नवाज के, वो भी इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि मरीम नवाज परफॉर्म कर रही है। और दूसरी जानिब अगर खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देख लें तो क्या कारकर्दगी है अली अमीन गंडापुर साहब की। इल्ज़ाम आयद किया गया कि शायद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मरीम नवाज को फंड्स मिल रहे हैं, इसी वजह से वो तमाम के तमाम जो है मनसूबों के का इफ्तिताह कर रही हैं। लेकिन अगर आप देख लें तो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कह दी है कि एक मंसूबा भी वफाक से उन्होंने नहीं दिया। तो पंजाब आबादी के तनासुब से बहुत बड़ा सूबा है, इसीलिए NFC अवार्ड के तहत जो पंजाब है उसको हिस्सा भी बड़ा मिलता है, और उसी हिस्से की वजह से PSDP भी पंजाब का बहुत बड़ा है। तो पंजाब जो है वो पंजाब के अंदर आप देख लें कि ऑलरेडी 3 मेट्रो जो है वो चल रही है, आपकी इसी बात पे अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं हसन, वो भी शिकायतें करती नजर आती है कि अब कभी विफाक से कह रही होती है जो विफाक के प्रोजेक्ट हैं वो पूरा करें। तो ये सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, इस तरह की शिकायत हमें सिंध का सूबा भी करता नजर आता है।
जब वफाक से ताउन की बात होती है? नहीं, लेकिन बात मैंने यही बात की है ना कि वफाक जो है पंजाब के साथ किसी एक मंसूबे में भी ताउन नहीं कर रहा। तो जब वो रिलाई नहीं कर रही, पंजाब रिलाई नहीं कर रहा वफाक के ऊपर, तो फिर ये जो गिले शिकवे हैं ये बिला जवाज हैं। देखिए सदफ, अगर पंजाब का आबादी ज्यादा है तो आपको ये भी मालूम है कि पंजाब की सिंध हुकूमत ज़रूरियात के भी गिले ज़्यादा है। शिकवे भी नाजायज हैं? जी नाजायज है ना। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा के या सिंध के गिले शिकवे नाजायज है, लेकिन जो सिंध के कुछ गिले दुरुस्त हैं कि जो ऐसे मंसूबे हैं जो वफाक के ज़ेर इंतजाम है। अब अगर वफाक के ज़ेर इंतजाम मंसूबों को की तकमील के हवाले से वफाक अगर जो है ताउन नहीं कर रहा, तो वो इट्स अ मैटर बिटवीन सिंध एंड वफाक, उसमें पंजाब का क्या लेना देना है। तो पंजाब के साथ तो गिला फिर भी नहीं बनता, यानी वफाक के साथ गिला कर सकता है सिंध, लेकिन पंजाब के साथ नहीं कर सकता। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि पंजाब की आबादी ज्यादा है, तकरीबन 13 करोड़ के करीब आबादी है, तो इसी तरीके से पंजाब की ज़रूरियात भी ज्यादा हैं। तो पंजाब अपने जो NFC शेयर है उसके अंदर ही रहकर अपने काम जो है वो तमाम के तमाम कर रहा है। मैं पहले बता रहा था कि 3 शहरों में मेट्रो जो है इस वक्त ऑपरेशनल है। लाहौर के अंदर जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, और 3 मजीद शहरों में इंक्लूडिंग फैसलाबाद जो है वो अब मेट्रो जो है वो आने जा रही है। तो पंजाब जो है वो खासा तरक्की कर चुका है और मजीद तरक्की की तरफ जो है वो गामजन है। तो हसन, अब ज़रा हमें स्ट्रैटेजी बता दें। एक तरफ ये कहते हैं जी हम हुकूमत बार बार कहती है जी मुज़ाकरात के दरवाजे अभी खुले हैं, आप कहते हैं मौलाना साहब की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, PTI कहती है रमज़ान के बाद तहरीक चलाएंगे। तो ये इसमें कहीं रब्त देख रहे हैं इन बयानात में? कोई कुछ आगे कोई शक्ल इसकी निकलेगी, कोई तहरीक बना सकेंगे ये लोग? देखिए अभी पहले तो ग्रैंड अलायंस में बनना है, ओपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा, फिर देखेंगे कि उसकी तश्कील किस तरह होती है, किसका क्या रोल है, कौन कहाँ पर बैठता है, क्या मौलाना सरबराह होंगे, मौलाना के साथ सेक्रेटरी कौन होगा, अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो साथ सेक्रेटरी कौन होगा। अब तो ये तमाम की तमाम चीजें जब वाज़ेह होंगी, खदो-खाल सामने आएंगे, तो मौलाना के सिवा चॉइस ही क्या है, किसको सरबराह बना सकते हैं? हु इज गोइंग टू लीड देन? नहीं, मौलाना जो है, मौलाना के साथ अगर ये सरबराह बनाते हैं तो क्या ये कोई रिटन एग्रीमेंट होगा ग्रैंड अलायंस का, या ये जुबानी कलामी होना है? अब ये बहुत सी चीजें देखनी है ना। अभी तो यानी अगर ग्रैंड अलायंस अगर रमजान के बाद कुछ नहीं होने जा रहा, यानी रमजान के बाद क्या ईद उल बकरा के बाद भी जो है ना कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए जब अलायंसेस बनते हैं, सब बंदी होती है, तो इसमें बहुत वक्त लगता है। तो ये जिस तरीके के बयान दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको इसमें कोई कामयाबी होगी, बल्कि इनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मौलाना अपनी क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, मौलाना कुछ लोग कुछ दो भी करते हैं। मौलाना की सियासत जो है वो तहम्मुल की जो है वो सियासत है। मौलाना की सियासत जो है वो इंतशार की सियासत नहीं है, टकराव की सियासत नहीं है। तो मौलाना, हाँ, लेकिन एक बात है कि मौलाना के पास ये कैपेसिटी है कि जिस दिन मौलाना सड़कों के ऊपर आ गए और उन्होंने गिरफ्ताबाद की तरफ रुख कर दिया, तो फिर पुलिस के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान को रोक सके। तो ये स्ट्रेंथ होते हुए भी मौलाना हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अब ये ऊंट किस करवट बैठता है मुज़ाकरात का और जी ये ग्रैंड अलायंस का, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं मेंशन करना भूल गई, भारत की इतनी छोटी हरकत, सोचें कि पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का। सो कल जो हमने मैच देखा जिसमें बांग्लादेश और भारत खेल रहे थे, लोगो नहीं था पाकिस्तान। बाद में ICC के कहने पर जी उसको कहा गया जी गलती हो गई, ग्राफिक्स की गलती थी। मसला क्या है, मुझे बीमारी समझ नहीं आती भारत को। अपनी किट पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना होता। अच्छा, तो नेशनल स्टेडियम में कहा जी कि पहले धमाका हो गया नेशनल स्टेडियम में करीब, अभी जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच, बिल्कुल जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसके बाद कहा जी फ्लाई पास नाकाम हो गया। पाकिस्तान के फ्लाई पास नाकाम नहीं होते, ये अगर आप कभी मौका मिले तो हम ये साबित भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 यस टी इज फैंटास्टिक एंड शेरदिल स्क्वाड्रन हमारे नाकाम नहीं होते। शायद आपके यहाँ होता हो, हमारे यहाँ पर फ्लाई पास नाकाम नहीं होते। हमने भेजा था ना आपके बंदे को वापस, तो चाय पिला के। फैंटास्टिक, वो अभी भी टी इज फैंटास्टिक को याद रखेंगे। चले जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जी रमज़ान की आमद है, हर तरफ डिस्काउंट्स लग गए हैं, सेल्स लग गई हैं, और हमारे अब जो मीडिया है वो प्रोमोस चलना शुरू हो गए रमज़ान ट्रांसमिशंस के। डिस्काउंट होते हैं, ये सवाब के लिए होते हैं या मुनाफे के लिए होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
ذخیرہ اندوزی کر کے جو کمائے جاتے ہیں. ہاں جی, تو اب جی بڑی امپورٹنٹ آپ کو اپڈیٹ دیں گے, وہ یہ ہے کہ رواں سال صدقہ فطر کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے گا. پیپر پین لے کے نوٹس کر لیں, یہ چیز غور سے سن لیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر و فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا ہے. گندم کے حساب سے 220 روپے, کھجور 1650 روپے اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے اس کا بنتا ہے صدقہ فطر. اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کریں. بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں بار بار قرآن پاک میں مینشن کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ نماز کی ادائیگی کریں اور زکوٰۃ دیں. تو یہ موقع ضرور آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو نادار ہیں اور جن کو ضرورت ہے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی شیئرنگ اور کیئرنگ کا ہے. تو عبادات کریں, ساتھ میں لوگوں کا خیال بھی رکھیں. صرف رمضان کو پکوڑے, چاٹ, سموسے یہ نہ سمجھیں. اور خاص طور پہ کوشش یہ کیا کریں کہ رمضان کے آغاز میں یا آغاز سے قبل ہی آپ یہ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں, تاکہ اگر کسی کو اپنی ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرنا ہو اور وہ خرچ کر سکے. اسی طریقے سے فدیہ بھی آپ جو ہے 10 رمضان تک آپ دے دیں, تاکہ جو جن لوگوں کو وہ جا رہا ہے وہ اپنی حساب سے اپنے مطابق جو ہے وہ اپنے کپڑے خرید لیں, عید کی تیاریاں کر لیں, رمضان کا راشن ڈلوا لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ آپ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اس کو آخری دن آپ. اچھا, کچھ لوگ تو عید والے دن دے رہے ہوتے ہیں, عید والے دن جو نماز پڑھ جاتے ہیں نا, سیکورٹی گارڈز کو دے رہے ہوتے ہیں جی ہم نے یہ فدیہ نکالنا ہے جی. وہ اس کا فائدہ نہیں ہے, ثواب ہو جاتا ہے لیکن اس کو وہ جن کو مل رہا ہے وہ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے. کیا کرنا ہے, پیسے رکھ کے بانٹ دیں لوگوں میں, اللہ پاک آپ کو اور جتنا بانٹیں گے اتنا واپس آئے جی, آپ کو ریٹرن ضرور ملتا ہے. یہ وہ تجارت ہے جو مینشن بھی کی ہے اللہ پاک نے قرآن. اچھا جی, ہاں جی. تھوڑی مادری زبان کی ہے میری اچھا میں پنجابی نہیں بول پا رہی, میری مادری زبان ہے اردو. اور میری ابھی تک تو آپ نے گیس کر لیا بھائی, یس اٹس پنجابی اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور آئی ایم اے پراؤڈ پنجابی گائے اینڈ آئی ایم ویری کلوز ٹو مائی روٹس. اور زندگی میں جس بھی مقام پہ جاؤں گا یہ چیز کبھی نہیں بھولوں گا کہ آئی بلانگ ٹو اے ویری دیسی پنجابی فیملی. یہی خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان زبانوں کی اپنی مٹھاس ہے, اپنا رنگ ہے, اپنا الگ کلچر ہے. اور جیسے کہ سائم بتا رہے ہیں, ظاہر آپ کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے جس زبان جو آپ کی مادری زبان ہوتی ہے. اور پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہم کراچی میں رہتے ہیں. یہاں پہ اسے منی پاکستان اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ تمام زبانیں بولنے والے آپ کو ملیں گے اور بڑی ہارمونی کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. سیاست لوگ کرتے رہتے ہیں سیاستدان, لیکن جو عوام ہے, جو ماسز ہے, وہ آپ کو ایسا کہیں پہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. ایک ہی محلے میں, ایک ہی دفتر میں 15-20 زبانیں بولنے والے لوگ افراد موجود ہیں. یہ میں نے کراچی آ کے بات ریئلائز کی ہے. اور یہ زبانوں کا حسین امتزاج جو ہے یہ اتنا ایک پازیٹیو کلچر کریٹ کرتا ہے, اتنا ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. ابھی بھی اس اسٹوڈیو کے اندر تقریباً 3 سے 4 سے 5 زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہوں گے. اور ایوری بڈی یو نو جسٹ سٹس ٹوگیدر, ایٹس ٹوگیدر, ورک ٹوگیدر. اٹس اے ویری ہیلدی انوائرمنٹ. اور آپ زبانوں کے ارتقاء کی اگر ہم بات کریں نا, شروع میں ایجپشنز جب ان کی بڑی حکومت تھی, بڑا ان کا جاہ و جلال تھا, تو وہ جو کلے کے ٹیبلٹ ہوا کرتے تھے اس پہ وہ گندم کے فگرز بناتے تھے ٹو کیپ دا ٹریک کہ ہم نے کتنا گندم دیا ہے, کتنا لیا ہے. تو اس طرح سے ارتقاء شروع ہوا. چلیں جی, زبان پہ بات کر لیتے ہیں. اور انگریزی آج کل کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری کمیونیکیشن انگریزی میں ہو رہی ہے, اور جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں تو اس کی امپورٹنس اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لنگوسٹک ایکسپرٹ ماہر ثانیات عبد الخالق تاج صاحب. تھینک یو سو مچ تاج صاحب جوائن کرنے کے لیے. مادری زبان کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کے لیے, اور خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب انگریزی پہ بڑا فوکس ہو, تو ہماری جو زبانیں ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کا ارتقاء اس تیزی سے نہیں ہو پا رہا جیسے پہلے ہوتا تھا؟ کیونکہ جب ریسرچ ہوتی ہے, کوئی انوینشن ہوتی ہے, تو سارے جو ورڈز ہیں وہ بوروڈ ہوتے ہیں, ماؤس, مدر بورڈ اور اس طرح کی چیزیں. اپنی لینگویج میں ہم کیسے اس کو مزید ارتقاء میں لے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل تو آپ دیکھ لیں, کل میں فیروز اللغت دیکھ رہا تھا, اس کے اندر میں نے دیکھا تو اردو سے زیادہ انگلش بیچ میں ان لوگوں نے کیا ہے. ان کے تو جیسے رجسٹریشن, کمپنسیشن, اپوزیشن وغیرہ یہ سارے جو ہے اردو کے الفاظ, انگلش کے الفاظ ہیں. اس میں بہت زیادہ ہے وہ. تو اس میں دیباچے ہی میں
لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بھائی ہم 20-25 سال بعد اس کو فروز اللغت کو نہیں لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ اس لیے لاتے ہیں کہ دوسرے زبانوں کے الفاظ اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں, اور تو اس لیے ہم اس کو ہر 20-25 سال کے بعد پھر نہیں لاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہر زبان میں یہ ہو گئی ہے. ابھی جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اردو قومی زبان ہے کہ اگر اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انگلش میں ہو گئی تھی. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے زبان پر اگر توجہ دیں تو اپنے زبان میں جدید جو الفاظ ہیں, جو ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے جو وہ چیزیں آئی ہیں, ان کا نام تو ایسا ہی ہوگا. اب عدالتی زبان میں آپ جائیں, وہاں پر انگلش میں فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں بیوروکریٹس جو ہے وہ انگلش میں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ مستعار الفاظ انگلش کے آئیں گے. اسی طریقے سے اردو کے پھر دوسری چھوٹی زبانوں میں, جس طرح ہمارے گلگت میں ہماری شنا زبان ہے, بلتی ہے, بروشس کی ہے, خوار ہے, وخی ہے, ان میں الفاظ بارو کر کے مستعار الفاظ جن کو کہتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. ایک تو کچھ کے متبادل ہو جاتے, متبادل الفاظ ہیں تو ان کو بھی متبادل نہیں ہے. آپ موبائل کے لیے آپ کیا کہیں گے, آپ مشینری کے لیے کیا کہیں گے. ایسی بات چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, جو مستعار لینی پڑتی ہیں ہمیں. لیکن جو مستعار نہیں لینا ہے, اب اس کو بلاتے ہیں یہ میرا کزن ہے, میرا چچزاد بھائی ہے, کیوں نہیں کہتے ہیں. یہ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے. جس کو انگلش اچھی آتی ہے اس کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. اسی حوالے سے خالد صاحب میرا سوال ہے, میں ایڈ کر دیتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انگلش بولنے والا پڑھا لکھا ہے, اور اگر آپ اپنی مادری زبان بول رہے ہیں, فار انسٹنس اگر میں پنجابی بولتا ہوں, سمجھا جاتا ہے جاری یہ تو پینڈو ہے. انگلش بولنے کو منسوب کیا جا رہا ہے لٹریسی کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ماں باپ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش بولنا سکھا رہے ہیں, پریفر یہی کرتے ہیں کہ انگلش سیکھیں, انگلش پوئمس پڑھ کے سنائیں. بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ, ہم چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا 3 سال کا 4 سال کا, ہمارے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اپنی مادری زبان میں کیسے کانفیڈنٹ فیل کیا جائے, اس کے کیا اقدامات ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ اپنے بچوں کو گھر میں, آپ اگر کوئی اردو سپیکنگ ہے تو وہ گھر میں اردو ہی بولے. وہ کوشش کرے اپنے بچوں کے ساتھ وہ اردو میں بات کریں. جو شناس زبان بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی زبان میں بات کریں. اور پھر یہ جو زبانیں ہیں ان کو جو ہے نصاب کا حصہ بنایا جائے. تو اب پنجابی نصاب میں نہیں ہے, اس طرح شنا نصاب میں نہیں ہے, تو ان کو نصاب میں وہ کا. اور پھر ترقی کا زینہ سمجھا جاتا ہے انگلش کو. تو کیا شنا بولنے والے, چائنا بولنے والے چائنا میں انگلش نہیں بولتے ہیں, اپنی زبان میں ان لوگوں نے کتنی ترقی کی ہے. تو اپنی زبان پر توجہ دی جانی چاہیے. اب چائنیز جو ہے دنیا میں چھا گئے ہیں, وہ وہاں پر انگلش نہیں بولتے ہیں. ان کا پریزیڈنٹ امریکہ میں جاتا ہے تو وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے. ہمارے یہ جاتے ہیں تو وہ تو انگلش میں بات کر, اسمبلی میں بھی انگلش میں آپ بول لیتے ہیں. تو پھر بچوں پر یہ اثر انداز ہوگا نا. یہی چیزیں غلط ہیں. بڑے خود اچھا کام کریں تو چھوٹے اس کو فالو کریں گے, اس کی پیروی کریں گے. اب اگر بڑے خود جو ہے اسمبلی میں بھی آپ انگلش پر زور دے دیں, عدالتوں میں بھی انگلش پر زور دے دیں, آپ ہسپتال میں بھی انگلش پر زور دے دیں, آپ گھر میں بھی آپ جو ہے بچوں کو شہزاد بھائی کو آپ شہزاد بھائی کے بھائی جان کے بجائے آپ کزن کہیں کی ضرورت ہے. اور تھینک یو سو مچ تاج صاحب, بہت شکریہ, اور اپنی بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائی. لیکن کسی بھی زبان کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کی ترقی پر بھی ہے. جتنا آپ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ترقی کریں گے, ریسرچ کریں گے, آپ کی زبان میں خود بخود ارتقا ہوگا. اور چائنا کی ہم مثال دے رہے ہیں, اپنی لینگویج بولتے ہیں, تو چائنا کی آپ پروڈکٹ دیکھیں کتنے دنیا بھر ہیں. چائنا کی ترقی کا آپ موازنہ کریں, جی ڈی پی ان کی دیکھیں, جاپان کی بات کریں, یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. تو جو کنٹری ڈیولپڈ ہے ان کی زبان بھی پھر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب بات کر لیتے ہیں اس ایسے کیس کی جس میں آج کل بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنس نظر آ رہے ہیں. ہر بندہ, ایوری بڈی سسپیشیس ٹو نو واٹ ایکچولی ہیپنڈ دیٹ ڈے. تو بات میں کر رہا ہوں مصطفیٰ قتل کیس کی. عدالتی احکامات پر مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی آج ہوگی. قبر کشائی کے لیے 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے, اور میڈیکل بورڈ موجودہ قبرستان میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کرے گا. قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی.
وجہ موت کا تعین کیا جائے گا, DNA کے نمونے حاصل کیے جائیں گے, قبر کشائی کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا. تفتیشی افسر محمد علی کو سیکیورٹی اور لاجسٹکس انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ آصف خان موجود ہیں. آصف بھائی, آج قبر کشائی آج جی آصف آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ چلیں جی, آصف سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آج اہم ڈیولپمنٹ اس کیس میں یہ ہونے جا رہی ہے کہ مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی ہوگی اور اس کے بعد ظاہر مختلف ایویڈنس کلیکٹ کی جائیں گی, کیونکہ جو پہلے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا تو اس سے یہ لاش اتنی جھلسی بھی تھی کہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے. تو آصف ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. آصف بتائیے گا, تیاریاں مکمل ہیں اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, اس وقت ہم مواج گوڑ قبرستان میں موجود ہیں. یہاں کا قبر کشائی کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. پولیس اہلکار یہاں پر موجود ہیں, اس کے علاوہ ایدی کے اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. میرے کیمرہ مین حنیف اگر دکھائیں تو یہ میرے پیچھے ہے, اور 9740 یہ قبر ہے مصطفیٰ عامر کی, جس میں قبر کشائی کی جائے گی اب سے کچھ دیر بعد, اور اس کے بعد پھر اس کے جو نمونے ہیں لاش کے وہ یہاں سے لیے جائیں گے, اس کے DNA ہوں گے, اور پھر اس کے بعد ہی یہ تصدیق ہو پائے گی کہ یہ لاش مصطفیٰ عامر کی ہے. تو اس وقت تمام جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے. یہاں ایدی کی جانب سے جو ہے وہ ٹینٹس لگائے گئے ہیں, جہاں پر اس وقت ایدی اہلکار, پولیس اہلکار موجود ہیں. جو عدالتی عملہ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. AVCC کے جو حکام ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے, پولیس سرجن یہاں پر پہنچیں گے, اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو قبر کشائی ہے وہ ہوگی. اچھا, تو آصف پھر اس کے بعد کے مراحل کیا ہوں گے؟ جی بالکل, قبر کشائی کے بعد جو لاش ہے اس کے نمونے یہاں پہ لیے جائیں گے, جسم کے اعضاء مختلف جو ہیں وہ یہاں سے لیے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کا DNA ہوگا, اور DNA کے بعد جو ہے اس کی والدہ سے وہ میچ کیا جائے گا. جس طرح اس سے پہلے جو ارمغان ہے, ارمغان کے گھر سے خون کے نمونے ملے تھے, ان خون کے نمونہ کا جب ٹیسٹ ہوا, DNA ہوا, تو وہ اس کی والدہ سے میچ ہوئے ہیں, جس کے بعد اب قبر کشائی کی جائے گی, اور اس قبر کشائی کے بعد جو نمونے ہیں وہ یہاں سے لیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ نمونے جو ہے وہ DNA کے لیے جائیں گے, اور اس کے بعد ہی یہ تصدیق ہو سکے گی کہ آیا یہ لاش مصطفیٰ عامر کی ہے. جی ٹھیک ہے آصف, بہت شکریہ. اور اس کیس میں ہر روز ہم نئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو لیٹس سی کہ اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے مزید ایویڈنس آنے میں. آصف ہمیں آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ ٹاپک بڑا اہم ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہم کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں. دنیا بھر میں ملازمت کے پیشے سے وابستہ افراد یا ورک پلیس ہراسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کافی زیادہ لوگ اس میں متاثر ہیں, خاص طور پہ خواتین کی بڑی تعداد. یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 23% لوگوں کو کام کی جگہ پر نفسیاتی یا جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور مختلف قسم کی بلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سو یہ بات ILO امدادی ادارے اور گیلپ کی ایک مشترکہ رپورٹ میں سامنے آئی ہے. آپ کو یاد دلائیں کہ اس سے پہلے اہم ریمارکس بھی دیے تھے جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کے حوالے سے. ایک کیس تھا جو سپریم کورٹ میں آیا تھا, اور کہا تھا کہ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2024 کے مطابق 146 میں سے پاکستان کا 145واں نمبر ہے, اور لوگوں کو ورک پلیس ہراسگی سے متاثر ہوتے ہیں, اور مردوں کے مقابلے میں خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں. دونوں جینڈر اس کا شکار. بات کرنے کے لیے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت فوزیہ وقار صاحبہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فوزیہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ دنیا میں 23% ورکنگ پلیسز پر ہراسگی, نفسیاتی یا ذہنی اذیت کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ نفسیاتی ہراسگی میں کیا ایلیمنٹس ہیں, اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ دیکھیے, ہراسگی کے دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جس کا جنسی تعلق ہو, یعنی کہ سیکشل ہراسمنٹ. دوسرا جس کا پاور سے تعلق ہو, جسے جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, یعنی کہ صنف کے بنیاد پر ہراسگی. دونوں کیسز میں ہراسگی نفسیاتی بھی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ اور بہت طریقہ کار ہوتے ہیں کہ فزیکل ٹچنگ بھی ہوتی ہے. نفسیاتی ہراسگی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بلی کریں, ان کو آئسولیٹ کر دیں کہ جی اس کو یہ کام نہیں دینا, لوگوں کو منع کر دیں اس سے بات کرنا نہیں کرنی, اور اس طرح کی چیزیں جو کہ کام کی جگہ کو بڑا زہریلا ٹاکسک بنا دیتی ہیں, اور اس کا اثر جو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر جیسے آپ نے ذکر کیا منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ججمنٹ کا, زیادہ تر خواتین اس کو سفر کرتی ہیں. ان کے اوپر
بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ کئی دفعہ اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جس میں خواتین کے بال جھڑنا شروع ہو گئے اس نفسیاتی ہراسگی کی وجہ سے، اور انہوں نے پھر چھٹی مانگ لی. اچھا، یہ جو جینڈر گیپ کی بھی بات ہوئی ہے، جو جینڈر گیپ انڈیکس ہے پاکستان میں 145 نمبر پہ ہے، یہ کتنی الارمنگ صورتحال ہے؟ بہت الارمنگ ہے جی. اگر 146 ملک اسیس ہو رہے ہیں اور اس میں ہم 145 پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہمیں تعلیم میں، ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں، ہمیں خواتین کے معاشی استحکام میں، اور اس کے علاوہ خواتین کی جو فزیکل سیفٹی اور اکنامک امپلائمنٹ ہے، میرا مطلب ہے، ان سب کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ یہ جو جینڈر گیپ انڈیکس جس کی آپ نے ذکر کیا، اس میں جو تشویشناک بات ہے خواتین کا معاشی استحکام ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ جوڑا ہے اس کو شاہ صاحب کی ججمنٹ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب خواتین کے ساتھ ہراسگی ہوتی ہے تو ان کی نہ صرف ان کی معاشی حالت پہ فرق پڑتا ہے، ان کے خاندان کی حالت پہ فرق پڑتا ہے، اور پورے معاشرے کی معیشت پہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ نے شاید یہ بھی سنا ہوگا نمبر کہ جب خواتین کو کام کے بھرپور مواقع نہ دیے جائیں اور مناسب رویے بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو، تو ملک جی ڈی پی کا، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 30% حصہ لوز کر جاتا ہے جینڈر ڈسکریمنیٹری یا نان ایکول پالیسیز کی وجہ سے. Fawzia, what are the signs of organizational harassment? What are like those red flags a woman should notice while considering organizational harassment? آرگنائزیشنل ہراسمنٹ میں ایک تو سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر خواتین اور مردوں کو مختلف طریقے سے جج کیا جائے اور انہیں نوکری میں آنے ہی نہ دیا جائے. بہت ساری جگہوں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی تعداد بہت کم ہے، تو ریکروٹمنٹ، ملازمت شروع کرنے وقت ہی خواتین کو نہیں لیا جاتا. ایک وہ ہے، یا اگر ملازمت میں لیا جائے اور انٹرویو ہو رہا ہے تو خواتین سے نامناسب سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ شام کو اویلیبل ہوں گی، تاکہ اگر جس کا کلائنٹ کے ساتھ جانا ہے یا کچھ اس طریقے سے. یا پھر ان کو یہ سوال پوچھا جائے گا جو جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، آپ کے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے. یہ تو ایک آ گیا جب ملازمت جوائن کرنے سے پہلے. ملازمت ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو ایسی اسائنمنٹس دینا جس میں کہ وہ ان کی جو قابلیت ہے وہ پورے طریقے سے سامنے نہ آ سکے، یا ان کو برابر کے مواقع نہ دینا، پھر ٹریننگ کے برابر کے مواقع نہ دینا، ترقی کے برابر کے مواقع نہ دینا. اور ایک آپ کو جو نظر آئے گا، اف آئی کین فنش، وہ کہ جو ڈیسیجن میکنگ پوزیشنز ہیں وہاں پہ اگر آپ کو خواتین نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب ہے ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. وہ ڈیسیجن میکنگ جو پوزیشنز ہیں وہ نہیں دی جاتی. تھینک یو سو مچ فوزیہ صاحبہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس. داغ سے اب کیسی جنگ جب پاس ہو نمبر 1 واشنگ پاؤڈر، جھاگ میں دم، دھلائی میں نمبر 1. ماسٹر ویدر ریزسٹنٹ پینٹ جو رکھے آپ کی گھر کی بیرونی دیواروں کو سردی کے سب اثرات سے محفوظ. ماسٹر ویدر ریزسٹنٹ لمبا چلے گا. ایک احساس ہے جیسے کوئی پاس ہے، اور کہیں جنت کا احساس ہے جو بہت ہی خاص ہے. اولیویا کریم اینڈ لوشن 24 ہر موسم میں موئسچرائزڈ رکھے سارا دن اپنائیت کا احساس. اولیویا. شکریہ. یار ڈرنکس 2-3 بنا دینا پلیز. کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. پیور ہربس کے ایکسٹریکٹ سے بنا شربت مسرت آپ کی ہر فیورٹ ڈرنک کو بنائے راحت بھرا اور دے تازگی کھوٹ کھوٹ میں. شربت مسرت سے سب ہو جائے گا. شربت مسرت، تازگی ہر کھوٹ میں. A quality product by Sufi Group. ٹیبل ہو یا چیئر، دروازہ ہو یا قبر، صرف ڈائمنڈ پینٹ سے اس ٹمبرلیک دیتا ہے وڈ پروٹیکشن اور شائن لمبے عرصے تک. ڈائمنڈ پینٹس، پاکستان's #1 paint. Get real gold glow with Pakistan's first and #1 Parle 24 karat gold clean cream bleach with real gold. Deeply skin ko revive kare aur melanin ko reduce kare aur de sone jaisa glow instantly. Sone jaisi skin with Parle 24 karat gold clean cream bleach. Uncle,
सोच लें। हाँ सोच लिया। निपॉन पेंट है, सब महंगा भी नहीं है, जेब पर हल्का, सालों साल चलता। निपॉन पेंट, लग गया तो लग गया। निपॉन पेंट, एशिया's #1 पेंट ब्रांड। जैज से मिले नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग की सुपर पावर। तो अभी जैज की वीकली X+ ऑफर लगाओ और बेफिक्र होकर चैंपियंस ट्रॉफी देखो तमाशा पर। This hourly clock is brought to you by मैं देखता हूँ हर मैच तमाशा पर, कहीं भी कभी भी। अभी डाउनलोड करो तमाशा ऐप। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लॉरेक हिल गैरिजन का फील्ड विजिट। बरतानवी फौज और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। कुचावाला के दीवान रोड पर फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 8 से ज्यादा मजदूर लोहा पिघलाने की भट्टी पर काम कर रहे थे। आग पर काबू पा लिया गया। कसूर और मुल्तान में ट्रैफिक हादसात में 11 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। कसूर में तेज रफ्तार हाई रूफ वैन बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुल्तान के इलाके टाटेपुर में पत्थरों से भरा ट्रक मकान पर उलट गया। ट्रक के मलबे तले दबकर 3 अफराद जाम बहक। मरने वाले बाप, बेटा और बेटी हैं। मलबे से 2 अफराद को निकाल लिया गया। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन से खिताब का शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। कराची में कत्ल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज होगी। गाड़ी को आग लगाने की इत्तला पुलिस को घंटों की ताख़ीर से क्यों मिली, तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है जाए वक़ुआ से मज़ीद शवाहिद जमा करके तमाम मुहर्रिकात को सामने लाया जाएगा। इत्तला ताख़ीर से मिलने पर गफलत हुई तो कार्रवाई होगी। और बाबर आजम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट सभी बरहम। बासित अली और कामरान अकमल ने भी साबिक कप्तान को इनफरादी खेल पर आड़े हाथों लिया। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो हरलमा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा, खिलाड़ियों की सलाहियत का मसला है जो 24 घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अपनी ज़ात के लिए खेलना जब तक नहीं छोड़ेंगे, टीम वर्क नहीं दिखाएंगे तो कामयाबी मुश्किल है। बासित अली ने कहा, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का क्या फ़ायदा जिससे टीम मैच ना जीत सके। फ़खर जमान फिट नहीं थे तो बाबर आजम को हिटिंग करनी चाहिए थी। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बाखबर सवेरा। देखते रहिए ARY न्यूज़। चना चाट में नूडल्स, खजूर और चिली गार्लिक सॉस की चटनी। लेमनेड में चटपटा मसाला। कनौर के साथ रिफ्रेश करो इफ्तार और दिखा दो कि अब तो इफ्तारी ऐसे ही बनेगी। एक से भले 2, 10 रुपए में लो। पामोलिव शैम्पू लाया डबल पत्ता। चाहे कुछ भी हो, आप पाएं स्मूथ और मैनेजेबल बाल। पामोलिव डबल पत्ता सिर्फ 10 रुपए में। Crispy, salty and light. हल्की
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपका दिन का आगाज़ बहुत खुशगवार हो गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने हमारा 9 बजे से प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया हुआ है और आप हमें रोज़ देखते हैं 9 से 11 बजे बाखबर सवेरा में। मिस सदफ को तो रोज़ देख रहे हैं, कुछ दिन से मुझे भी देखना शुरू हो गए आप लोग। और इसके अलावा मिस सदफ, हम अगर किसी ने हमारा प्रोग्राम दोबारा से देखना हो वो कहाँ पे देख सकते हैं? वो आप रिपीट में AIY न्यूज़ पर शाम 4 बजे देख सकते हैं, नहीं तो हमारा फेसबुक पेज है जैसे कि आ रहा है बाखबर सवेरा, एक्स ऐप पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। स्क्रॉल बैक करके देखें सबसे यूट्यूब पे। बेस्ट है कि आप हमें लाइव देखें, जो लाइव का मज़ा है वो किसी चीज़ का नहीं है। बात कर लेते हैं, हम पहले प्रोग्राम के आगाज़ में वेदर पे बात कर रहे थे, अब हम ज़रा खुल के मौसम पे बात कर लेते हैं। हमारे फेवरेट टॉपिक पे। हमारा फेवरेट टॉपिक। आपने वैसे कभी मुल्क के अंदर बर्फबारी एक्सपीरियंस की है होते हुए? स्नोफॉल नहीं होते हुए नहीं की, बट जब वो बर्फबारी हो चुकी तब मैंने मरी का विजिट किया। मैंने स्नोफॉल एक्सपीरियंस की भूरबन में लास्ट ईयर। इट वाज जस्ट वेरी थेरेप्यूटिक। जब रुई के सफ़ेद गोले आपकी स्किन पर ऐसे टच होता है ना, तो जो आपकी थेरेपी होती है, इट्स जस्ट समथिंग एल्स। यू आर ऑन द सेवंथ स्काई, यू आर जस्ट एंजॉयिंग। आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, सिर्फ सफ़ेदी है। एंड आई थिंक कि जब स्नोफॉल हो रहा होता है तब आपको इतनी ठंड महसूस नहीं होती। यू आर राइट, इट्स आफ्टर दैट। यस, इट्स आफ्टर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मलिका कौहसार, मरी में सर्दी अपने जोबन पर है। तवील इंतजार के बाद रवां साल पहली बर्फ जमकर बर्फबारी हुई और मौसम इंतहाई दिलफरेब हो गया। मकामी लोगों और सयाहों को तो बेताबी से इस मौसम का इंतजार था। जैसे अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त बस किसी तरीके से मरी पहुंच जाऊं, भूरबन जाके एक दफा एंजॉय कर लूं। मरी जाना चाह रहे हैं, मैं आपको मरी का विजिट करा देती हूँ, बल्कि अरसलान अयाज हमें करा रहे हैं। आइए देखते हैं। मलिका कौसार मरी ने एक बार फिर बर्फ का ताज पहन लिया। इंतजामिया हाई अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी बर्फबारी के दौरान खुद स्नो बाइक पर पेट्रोलिंग करते रहे। ऐसे में सियाह भी कुदरत के ये दिलफरेब नजारे खोना नहीं चाहते। सब काम काज छोड़े और पहुंच गए मरी की हसीन वादी में। मरी में लाइव बर्फबारी देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोई बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहा है तो कोई स्नो में उठाए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। मौज मस्ती में बच्चे भी किसी से पीछे हैं, ना उन्हें सर्दी की है परवाह। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बर्फबारी भी हुई है, हर तरफ लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम सब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और बच्चे हमसे भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस्लामाबाद शहर मरी में बहुत बर्फबारी में एंजॉय करना। सियाहों की मौज मस्ती ने जहां मरी की रौनकें दोबारा कर दी हैं, वहीं बच्चे बड़े सब ही खुश हैं कि कुदरत के ये हसीन नज़ारे उनके हिस्से में आए। अरसलान अयाज, ARY न्यूज़, मरी। है मंजर बस हम देख ही सकते हैं स्टूडियोज में बैठ के। कभी कभी हमारी टीम हम पे इतनी मेहरबानी करती है, पीछे बरसात कर देती है, पीछे बर्फबारी कर देती है, तो हम समझते हैं चलो जी ऐसे ही सही। लेकिन जहाँ पर सयाह जो हैं वो बेताब हो रहे हैं जाने के लिए मरी और मौसम देखने के लिए, बर्फबारी इंजॉय करने के लिए, वहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मरी समेत बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के साथ ही सयाहों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मलिका कौसार, नथिया गली, अयूबिया, गलियात के बलाई मकामात पर 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल और सियाहती मकाम कुमराट में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है और अस्तोर में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DC मरी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मरी समेत बलाई इलाकों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है सयाहों के लिए ख़ास तौर पर। सवाल ये है कि एडवाइजरी में क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं जो कि सयाहों के दिमाग में होने चाहिए मरी आने से पहले? थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 6 इंच के करीब मरी में भी बर्फ़ पड़ चुकी है। चूँकि ये खुश्क साली का एक सिलसिला चल रहा था और पहले जो स्पेल हुए उस तरह से नहीं हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस पे हमने PDMA ने और हमने एडवाइजरी जारी की थी। चूँकि यहाँ पे आपके इल्म में है कि आगा साहब आपको जी मैं माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगी, इस हम लाइव कट के लिए चलते हैं। मौसम के हवाले से सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब। आगा साहब, कतरा कलामी की माजरत, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप एडवाइजरी के पॉइंटर्स बता रहे थे। जी थैंक यू। जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि यहाँ पे खुश्क साली का सिलसिला चल रहा है और कुछ माइनर स्पेल पहले आए और अभी जो है ये कुछ एक रीजनेबल स्पेल जो है कल हुआ है। इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, PDMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने
جو ہمارے ٹورسٹ ہیں، جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ایڈوائزری ایشو کی تھی، جس کے امپورٹنٹ جو ایشوز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سنو کی شکل میں گاڑیاں جو ہیں وہ سلپ ہوتی ہیں، اسکٹ ہوتی ہیں. اس حوالے سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ گاڑی جو بھی لائیں اس کو مناسب ہو، وہ میکینیکلی ٹھیک ہو، اس کے جو ٹائرز ہیں وہ ٹھیک ہوں، فیول پراپر ہو، اور اس کے ساتھ اپنے کچھ کھانے پینے کا جو ہے ڈرائی فروٹس کی شکل میں یا کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ اپنی گاڑی میں ضرور رکھیں. سیکنڈلی، یہاں پہ ہمارے ٹریفک کا بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، ہمارے CTO صاحب نے بڑے اچھے ارینجمنٹس کیے ہیں، اور ابھی ہمیں کوئی اس طرح سے ٹریفک کا ایشو سامنے نہیں آیا. لیکن سم ویئر جو ہے وہ ٹورسٹ جو ہے وہ سیلفی اور اس طرح کے وجہ سے روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، لائن لگا دیتے ہیں، تو اس لائن سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو اوائڈ کریں. سیکنڈلی، کسی بھی ایمرجنسی، کسی بھی پریشانی کی شکل میں، گاڑی خراب ہونے کی شکل میں، یا کہیں آپ سٹک اپ ہو جاتے ہیں برف میں، تو ہمارے ٹورسٹ کے لیے ہم نے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، ہمارا جو سینٹرلی ہمارے کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جس کے نمبر ہم نے جو ہے وہ میڈیا کو بھی دیے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہیں، اور ہمارے انٹری پوائنٹس پہ بھی اویلیبل ہیں. تو وہ ہم نے دیے تھے کہ ان کیس اگر کہیں کوئی پرابلم ہو تو ہم اس کے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی آپ خیر ایڈ بھی کر دیجئے گا. ایک ایشو جو یہ ہے کہ ایسے مقامات کی کیا نشاندہی کی گئی ہے ایڈوائزری میں، اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ٹریفک کہیں پہ زیادہ ہو، ٹریفک جیم ہو جائے تو کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں ایسے. جی میم، اس حوالے سے ابھی ہم نے جو 4 روڈز ہیں وہ ڈی کنجیشن پلان کے 2022 کا جو ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے 4 روڈز کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا ہم نے میپ دیا ہوا ہے جو کہ ہمارے مری سٹی اور ایڈجوائننگ روڈز کا ہے. ان کیس اگر آپ باڑیاں پہ سٹک اپ ہوتے ہیں تو آپ ایک باڑیاں سے جو ہماری کنیکٹنگ روڈ ہے جو بانسرا گلی سے نکلتی ہے، وہاں سے لوگ ان کیس اگر آپ کلڈرنا آ رہے ہیں تو وہاں کوئی ٹریفک کا ایشو ہے تو آپ بانسرا گلی سے نکل سکتے ہیں. لائک وائز اگر کوئی ہمیں GT روڈ پہ مسئلہ آتا ہے تو ہماری جو نئی روڈ ہے بستار روڈ، اس کے اوپر سے آپ جو ہے وہ ایگزٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک پورا ہم نے جو میپ ہے وہ ٹورسٹ کے لیے پرووائڈ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹورزم کا اسکواڈ ہے اور ہمارے جو ٹریفک کے اسکواڈ ہیں، ہمارے اس کے علاوہ سول ڈیفنس کے والنٹیئرز ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں جہاں کہیں لوگوں کو پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آغا صاحب، بہت شکریہ. اور لوگوں سے بھی گزارش ہے جی آپ ایڈوائزری کو ضرور غور سے دیکھیں، قوانین، رولز، ریگولیشنز کو فالو کریں، اور آپ کے پاس یہ نمبرز جو امپورٹنٹ ایمرجنسی نمبرز ہیں یہ بھی ہونے چاہیے. تو ایسے جائیں گے تیاری کے ساتھ تو بھرپور طریقے سے آپ اپنی جو ٹرپ ہے اسے انجوائے کر سکیں، کیونکہ سیفٹی کمز فرسٹ. اور اب جی آگے بڑھاتے ہیں شو کو اور اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں رک سکا فی الوقت، اور ڈمپر اور ٹریلرز نے مزید 3 زندگیاں نکلی ہیں. 19 سال کے شاکر کو کار ساز کے قریب ڈمپر نے ٹکر ماری. عامر کو ملیر مرغی خانے کے قریب ٹریلر نے رون دیا. ڈمپر اور ٹریلر ڈرائیور فرار ہو گئے. گلبرگ میں واٹر ٹینکر کے نیچے آ کر 10 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر ضبط کر لیا. افسوسناک حادثات ہیں، تینوں اور جوان بچے، ایک تو یہ 10 سال کا بچہ بھی تھا. سوچیں یہ واقعات رک نہیں رہے، اب کافی زیادہ ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں. اب اس وقت جو سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیگر صوبوں میں رجسٹرڈ کمرشل گاڑیاں مستقل طور پر سندھ میں چل رہی ہیں، اور ان گاڑیوں کو دوسروں صوبوں کے متعلقہ حکام نے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں. سو اب یہ کیا ہوگا، کیسے حل ہوگا معاملہ؟ اور آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی تمام اسٹیک ہولڈرز کراچی کے جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے، اور سب نے یہ طے کیا تھا کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس پہ سیاست نہیں ہوگی. لیکن یہ واقعات بڑھ رہے ہیں تو اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی جو ہے آج انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے. کیا جماعت اسلامی اس احتجاج سے اچیو کرنا چاہتی ہے، ذرا ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا، نو ڈاؤٹ جو اس وقت سچویشن ہے سب حیران ہیں کہ ساری جو ایکشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، ہیوی ٹریفک کو منع کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ واقعات نہیں رک رہے ہیں. جماعت اسلامی بھی اس میٹنگ کا حصہ ہوگی جو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی. سو کیا طے پایا تھا؟ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں پھر وہ کس تناظر میں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ صدف صاحبہ. یہ انتظامی مسئلہ ہے، لیکن یہ انتظامی مسئلہ حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انتظامی مسئلہ جو سارٹ آؤٹ ہوا اس میٹنگ کے اندر بھی، اس کو ایڈریس کرنا، اس کو حل کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور
ہم نے تو حکومت کو اس بات کو پروپوزل دیا تھا, اس بات کی سفارشات دی تھی کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں اور روڈ سیفٹی قوانین موجود ہیں, ہمارے پاس موٹر وہیکل کے قوانین موجود ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ ان قوانین پر جن لوگوں کو عمل کرانا ہے یعنی حکومت کو اور ٹریفک پولیس کو, ان کے وہ نائل ہیں, کرپٹ ہیں, ان کی مجرمانہ غفلت ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات پیش آ رہے ہیں. اور آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, انتظامی مسئلہ ہے, سیاست نہیں ہونا چاہیے, لیکن بھائی عوام کی جان اور زندگی کا مسئلہ ہے نا یہ, اس سے عوام کی جانیں جا رہی ہیں. اب کل ہی دیکھیے بفر زون میں ایک بچہ جو جاں باک ہو گیا, ڈرائیور جو ہے وہ ریورس کر رہا تھا ٹینکر اور وہ بچہ ٹینکر کے پہیے کے نیچے آ گیا, جاں باک ہو گیا. شاہ لطیف میں ایک واقعہ پیش آیا, شارع فیصل پر ایک واقعہ پیش آیا. اب اس کو مینیج کرنا, اس کو ان سارے معاملات کو ایڈریس کرنا, یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا. اپنی ذمہ داری سے فرار تو اختیار نہ کیجئے. کیوں شہر میں ہیوی ٹریفک 11 بجے سے 6 بجے تک اس کو پابند کیا گیا ہے چلنے کا, لیکن شہر میں ٹینکر تو 24 گھنٹے دندناتے پھرتے ہیں. کیوں شہر میں چلنے والے ٹینکر, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ کون دے گا, ان کو کون چیک کرے گا کہ یہ فٹنس ہے بھی یا نہیں ہے. شرجیل صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کی گوشتگزار کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو ہیوی ٹریفک ہے وہ دیگر صوبوں سے آ رہا ہے, وہیں سے انہیں فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. ایک تو آپ اس پہ کامنٹ کیجئے گا, دوسرے اب تو آئی گیس نہیں ہیوی ٹریفک ہے سڑکوں پہ ان سارے واقعات کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کے ایکشن کے بعد, یا ہے؟ دیکھیں ہیوی ٹریفک ابھی بھی چلتا ہے. آپ اپنے آفس سے نکل کر دیکھیں باہر ٹینکر چل رہے ہوں گے. ٹینکر پہ تو 24 گھنٹے پابندی نہیں ہے, صرف پابندی ہے ڈمپر پہ اور ٹرولر پر پابندی لگائی گئی ہے. ٹینکر تو شہر میں پانی کیونکہ آتا ہی نہیں ہے 50% شہر میں, تو شہر بھر میں ٹینکر 24 گھنٹے موو کر رہے ہوتے ہیں اور ٹینکر سے بھی حادثات کی کمی نہیں ہے. اب رہ گیا جہاں تک شرجیل میمن صاحب کے سوال کی بات, تو شرجیل میمن صاحب یہ بتائیے 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. شرجیل میمن صاحب وزیر ٹرانسپورٹ آپ ہیں, آپ وزیر مواصلات بھی ہیں, آپ نشر و اشاعت کے بھی ہیں, اب ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کہتے ہیں جی دیگر صوبوں سے آ رہا ہے, تو بھائی ہر چیز کی رول ریگولیشن موجود ہے. یہ بھی موجود ہے کہ شہر میں ڈمپر ہو یا ٹرولر ہو یا ٹینکر ہو, اس کی رفتار کی حد کیا ہوگی, یہ بھی مینشن ہے قوانین کے اندر. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. اسی لیے ہم آج احتجاج بھی کر رہے ہیں پورے شہر میں کہ ہم حکومت کو کم از کم اس بات کا پہ مجبور تو کریں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کراچی شہر کے لوگوں کی جان مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ویسے بھی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. آپ کے پاس متبادل موجود ہے. ناردرن بائی پاس اس شہر کے اندر بنایا گیا تھا ہیوی ٹریفک کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ ہیوی ٹریفک شہر کے وسط سے کیوں گزرتا ہے؟ کیوں لیاقت آباد, ناظم آباد, شاہراہ پاکستان جو فیڈرل بھیڑیا کا بالکل وسط ہے, وہاں شادی ہال موجود ہیں, وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہاں سے یہ ہیوی ٹریفک کو نہیں گزرنا چاہیے. ناردرن بائی پاس متبادل گزرگاہ ہے. آپ کی جماعت جب ملی تھی تو یہ باتیں مینشن کی تھی جو آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں. جی ہم نے دیکھیں ہم نے عدالت میں کیس کیا ہے, ہم نے وہاں بھی یہ بات مینشن کی ہے. عدالت کو ہم نے باور کرایا ہے کہ آپ نے 11 سے 6 تک کی پابندی لگائی تھی, لیکن اس پابندی کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو عدالت فیصلہ کرے نا. سندھ ہائی کورٹ ججز پوچھیں نا کیوں ان کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا. اسی طرح ہم نے ہر جگہ جہاں ہم بیٹھے, ہم نے آئی جی سے ملاقات کی, ہم اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے جو وزیر ٹرانسپورٹ نے بلائی تھی. کل ہم نے ڈی آئی جی ٹریفک سے ملاقات کی. ہر جگہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ٹریفک کا متبادل موجود ہے, آپ اس متبادل کو اختیار نہیں کرتے, آپ نے آنکھیں بند کی ہیں. آپ سارے ٹریفک کو جو ماڑی پور سے نکلتا ہے, جو سائٹ ایریا سے نکلتا ہے, جو پورٹ سے نکلتا ہے, آپ اس کو ناردرن بائی پاس پہ شفٹ کیجئے. ناردرن بائی پاس پہ کیا کام ہے؟ چنچی اور موٹر سائیکل چلے, وہاں سے ہیوی ٹریفک چلے. انہوں نے کہا اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں, یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے, یہ NHA کے انڈر میں آتا ہے. بھائی وفاق میں بھی تو آپ ہی ہیں. وفاق میں کون ہے؟ وفاق میں MQM ہے, وفاق میں پیپلز پارٹی ہے, وفاق میں مسلم لیگ نون موجود ہے, صدر پیپلز پارٹی کا ہے, سینٹ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے. مینن صاحب ایک چیز بتائیے گا, آج میچ بھی ہے کراچی میں اور نیشنل اسٹیڈیم میں, دوسرے آپ لوگ آج احتجاج بھی کر رہے ہیں, جمعے کا دن بھی ہے, سو کن پوائنٹس پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں ہم شارع اورنگی، شارع کرنگی، ہب ریور روڈ، نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، لیاقت آباد نمبر 10، اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں ہم احتجاج کر رہے ہیں شارع پاکستان پر، اور یہ احتجاج ہمارا حکمرانوں کو اس بات پہ مجبور کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. لوگ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. کراچی شہر کا 60% ٹرانسپورٹ کا دار و مدار موٹر بائک پر ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، موٹر سائیکل سوار شہر کی سڑکوں پہ موو کرتے ہیں، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ گرتے ہیں. گرنے کے نتیجے میں پیچھے سے آنے والی بس، پیچھے سے آنے والی گاڑی، پیچھے سے آنے والا ڈمپر. منم صاحب وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ کسی کو سڑکیں بلاک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر احتجاج کی حکمت عملی کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا پرامن جمہوری آواز بلند کرنا ہر پارٹی کا حق ہے. ہم سڑکیں بلاک نہیں کر رہے، ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. وہ سڑک بلاک کرے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور ہم 15 مقامات پہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مطالبہ دیکھیں بالکل کیا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں، جو جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے ادا کیے جائیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ زخمیوں کو علاج کی سہولت دی جائے، فوری سہولت دی جائے، وہ دھکے کھاتے نہ پھریں. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وہیکل اور روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کرایا جائے. ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ چنچی جو ہے اس کو پابند کیا جائے، اس کو مینیج کیا جائے. چنچی شہر کے لیے عذاب بن گئی ہے. یہ چنچی کراچی کے لوگوں کے لیے اس وقت، کراچی کے عام آدمی کے لیے سب سے لگژری سواری ہے، لیکن یہ شہر کے لیے عذاب بن گئی ہے. جگہ جگہ چنچی کے والے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مینیج کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے دیکھتے ہیں آپ کے مطالبات. اسی طرح کراچی شہر کو 10,000 بسیں، ہاں جی کراچی شہر کو 10,000 بسیں فوری طور پہ دی جائیں. اس وقت پورے شہر میں صرف 1100 بسیں چل رہی ہیں، اور جو سرکاری بسیں ہیں ان کی کل تعداد 300 ہے. اور بسیں بھی دی جائیں، سڑکیں بھی دی جائیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہمارے ساتھ تھے، اور رائٹلی پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے اس کے بغیر کراچی کے ٹریفک کا مسئلہ اور یہ جو حادثات ہیں یہ حل نہیں ہو سکتا. چاہتے ہیں ایک بریک پہ واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک، گڈ مارننگ اگین. اور پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے صدف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کنفیشن کرنا چاہتا ہوں. آئی ریئلی مس سونیا جہاں پر بھی ہے اس وقت. آئی نو شی از ان اے بیٹر پلیس، بٹ آئی ریئلی مس ہر. اور سونیا میں بات کر رہا ہوں کراچی کے سفارت. لیکن آپ سونیا کو مس کر رہے ہیں جی، اور یہاں پر جو مدھوبالا ہے اور ملکہ ہے ان کے حوالے سے اچھی خبر نہیں آ رہی. ہم بات کر رہے ہیں جی سفاری پارک میں جو ہتھنی ہے، ٹی بی کی تشخیص ہوئی. جی، ٹی بی کی تشخیص ہوئی ہے. دونوں ہتھنیوں میں سونیا کے 2 ماہ قبل ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اب جو ہے وہ مدھوبالا اور ملکہ میں ٹی بی کی تشخیص ہوئی ہے. انٹرنیشنل وائلڈ ایکسپرٹ 4 پاز ٹیم سری لنکن ماہرین اور یونیورسٹی ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور کے ماہرین نے ہتھنیوں کے خون، یورین اور دیگر نمونے لیے. سفاری پارک میں ہی 2 ماہ قبل ہتھنی سونیا مردہ پائی گئی تھی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ٹی بی کی تشخیص ہوئی تھی. تو سونیا کو بھی ٹی بی تھی، اور اب مدھوبالا اور ملکہ میں بھی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹیوبرکلوسس ہے، یعنی جسے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس بھی کہتے ہیں، یہ وہی ہے جو انسانوں کو بھی متاثر کرتا ہے. اور سب سے کنسرننگ چیز یہ ہے کہ اگر یہ کیپٹیو ایریا میں ہے، یعنی کہ جیسے کہ انہیں رکھا گیا ہے یہاں پر، یہ کوئی جنگل نہیں ہے، تو اس سے دوسری ہتھنیوں، دوسرے جانوروں کو بھی ٹی بی پھیلنے کا خدشہ، انسانوں کو بھی اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. تو کیا جا رہا ہے اس کے لیے؟ اسی بارے میں اب اپڈیٹس لے لیتے ہیں. ایئر وائی نیوز کے نمائندے افضل پرویز موجود ہیں. افضل، بتائیے گا کہ اب سونیا کی 2 ماہ قبل ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان دونوں ہتھنیوں میں ٹی بی کی تشخیص کب ہوئی؟ جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو یہ زولوجیکل پارک ہے جہاں میرے پیچھے پس منظر میں آپ وہ تمام ایک ماڈل دیکھ رہے ہیں، یہ بہت صحت مند نظر آتا ہے، جبکہ اندر جو جیتے جاگتے جو ہتھنیاں ہیں ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب ٹی بی ہو چکا ہے. اس کی تشخیص جو ہے اب سے تقریباً کوئی 1 ہفتے پہلے ان کو ملی ہے ماہرین کو. دیکھا جائے تو سونیا تقریباً آج سے کوئی 2 ماہ قبل جو ہے بالکل صحیح سلامت تھی. وہ اچانک اپنے انکوجر میں مردہ حالت میں صبح کی اوقات میں پائی گئی. اس حوالے سے میئر کراچی نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی جو کہ باقاعدہ طور پر انکوائری کرے گی. اس میں جو بھی غفلت میں مبتلا پایا گیا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آئی تو اس میں تمام تر صورتحال، اس کی حقائق سامنے آئے کہ اس کی موت کی وجہ ٹی بی تھی. اس کی وجہ سب سے مین جو ہوتی ہے وہ خوراک کی فراہمی نہ ہونا اور مؤثر دیکھ بھال نہ ہونا. اب اس طرح
जो मलका और मधुबाला को कराची ज़ू से यहाँ इसीलिए मुंतकिल किया गया था कि वो सही सलामत और अपनी ज़िंदगी सही और जो बेहतर माहौल होता है उसमें जिएगी, लेकिन यहाँ आकर वो टीबी के मर्ज में मुब्तला हो गई। श्रीलंकन टीम आई थी, 4 पास की टीम आई, लाहौर से एक बाकायदा तौर पर टीम आई, उन्होंने जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए, उसके तहत तमाम तर सूरत हाल पे यह मालूम हुआ कि इनको अब टीबी हो चुकी है। अब उसकी देखभाल के हवाले से माहिरीन जो है मौसर इकदाम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो अमला है इनको क्वारंटीन किया जाएगा ताकि दूसरे भी इससे मुतासिर ना हो जानवर, और ज़ाहिर है अगर वहाँ पे लोग आते हैं और जो कि विजिट भी करते हैं वो भी इससे मुतासिर ना हो, स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं सर? जी सदब, देखा जाए तो अगर इनकी मौसर देखभाल के हवाले से सबसे मेन चीज़ होती है खुराक की फराहमी पूरी हो, लेकिन यहाँ तो देखा जाए शहर में सेहतमंद माहौल तो है नहीं, तो जानवरों के लिए कैसे सेहतमंद माहौल फराहम किया जाएगा? इसके लिए बाकायदा तौर पर एक जो है टीम होती है, वो 24 घंटे मुआयना करती है, उसकी देखभाल के हवाले से मौसर इकदाम करती है, लेकिन ऐसा देखने में कुछ नहीं आया। वही एक ट्रेनर है जो बाकायदा तौर पर उनकी देखभाल के हवाले से उनको खुराक फराहम करता है। जो एक जो सर्जिकल जो कराची ज़ू हो या सफारी पार्क हो, सिर्फ 2 हत्नियाँ हैं, इनकी देखभाल के लिए जो बाकायदा तौर पर इकदाम किए जाने चाहिए वो देखने में नहीं आ रहे हैं। खुराक की फराहमी है, उनको उनकी देखभाल के हवाले से उनको बाहर लेके जाना चाहिए। शहरियों की जो तवज्जो का ये मरकज़ बनती है, वहाँ शहरियों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। इस हवाले से कोई भी इकदाम आप बार-बार खुराक मेंशन कर रहे हैं, तो क्या मतलूबा मिकदार में खुराक नहीं दी जाती? इसके मसाइल क्या हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इंतज़ामिया बता रही है? जी, खुराक की मैं इसलिए बार बार जो है बात तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ कि जो इससे पहले जो सोनिया मरी थी उसकी भी खुराक की फराहमी ना होने के बायस उसको टीबी के मर्ज में मुब्तला हुई। इससे पहले जो नूरजहाँ मरी थी उसमें भी जो डॉक्टरों ने जो तजवीज़ दी और डॉक्टरों ने जो मौत की वजह बताई, और उसकी वजह यही थी कि उनको खुराक की फराहमी जो है जो मिकदार होती है उसमें नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ तो बड़ा फुकतान है खुराक की फराहमी का। मुखय्यर हजरात की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो सकती है, लेकिन ये बैक्टीरिया है जो असल में मुतासर कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर सफाई सुथराई और वैक्सीनेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स है होनी चाहिए। थैंक यू सो मच अफजल। लेकिन आप सोचें सिर्फ 2 हत्नियाँ हैं, इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है, एक ट्रेनर है। मैं तो कहती हूँ भाई उस ट्रेनर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, उसको भी तमाम तर प्रिकॉशंस के साथ जो है इनकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर वो ये आप अगर वाइल्ड एनिमल्स को उठा के कैप्टिविटी में रखेंगे तो इस तरह के मसाइल तो फिर आपको आएंगे। जंगली जानवर आर नॉट सपोज टू बी इन कैप्टिविटी। आप उनको ना घर पे रख सकते हैं और इसी तरह ना जूज में रख सकते हैं। अब हमारा रुझान इस तरह का माशरे में कि हम जूज में जाके देखना पसंद करते हैं जंगली जानवरों को। उनको सफारी पार्क लेके इसलिए गए थे कि वो एक खुली जगह है, वो एक बड़ी जगह है, और वहाँ पर भी उनको वो प्रोटोकॉल्स नहीं मिले, वो SOPs नहीं थे, जिसकी वजह से अब टीबी की तशखीस होगी। खैर अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह उन दोनों हथनियों को सेहत याब रखे। 2 जानवर की देखभाल नहीं हो पा रही, मैं तो इस पे परेशान हूँ। मतलब और क्या करना है? और मतलब पूरा एक ज़ू अगर हमारे पास होता प्रॉपर तरीके से तो हम वहाँ क्या कर रहे हो? आगे बढ़ते हैं जी और एक अहम अपडेट ऐड करते हैं। मतनी पुलिस स्टेशन जो पेशावर के नवाही इलाके में वाक़ है, बरे सग़ीर की तारीख़, फ़न तामीर और सकाफ़ती विरसे का एक शानदार नमूना है। 199 साल पुरानी तारीख़, क़दीम इमारत और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की दास्तानों के साथ ही ये थाना ख़ित्ते की तारीख़ में एक ख़ास मकाम रखता है। और इस हवाले से अदनान राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। बरतानवी दौर में भी ये थाना फाल रहा, जहाँ हिंदू, सिख और अंग्रेज अफसरान तैनात रहे। पाकिस्तान के कयाम के बाद मुसलमान अफसरान ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। इमारत की दीवारें 16 इंच मोटी सुर्ख ईंटों से बनी हैं, जबकि छतों पर मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो मुगलिया और सिख फन तामीर का एक हसीन इम्तिजाज पेश करती है। थाने के रिकॉर्ड रूम में 1923 की कदीम FIRs और तहरीरी दस्तावेजात अब भी महफूज हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तारीखी असासे समझे जाते हैं। गो के वक्त गुजरने के साथ साथ इन दस्तावेजात के कुछ अल्फाज मिट चुके हैं, लेकिन ये अब भी तहकीकी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले का रिकॉर्ड जो है इस थाने में मौजूद है, लेकिन काफ़ी टाइम की वजह से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं है। बहुत पुराना रिकॉर्ड है, सब मौजूद है।
لگ بھگ 2 صدی پرانے متنی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے 100 سے زائد حملوں کے باوجود پولیس اسٹیشن کی عمارت آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے۔ سال 2006 سے 2023 تک یہ تھانہ دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنتا رہا، جہاں پولیس جوانوں اور افسران نے دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ آج اس عمارت کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے، جس میں تھرمل امیجنگ کیمرے، جدید مانیٹرنگ سسٹمز اور ڈرون کی نگرانی شامل ہے، جو دہشت گردی کی روک تھام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوہاٹ روڈ پہ واقع متنی پولیس اسٹیشن پشاور کے قبائلی علاقوں درہ ادم خیل اور ضلع خیبر کی باؤنڈری سے ملا ہوا ہے۔ 8 کنال پر محیط یہ صرف عمارت نہیں بلکہ پشاور کی تاریخ کا زندہ باپ ہے، جو فن تعمیر، ثقافت اور بہادری کی داستانوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کیمرامین ارشد خان کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ سوچے کتنی ہسٹورک پلیس ہے، 200 سال قبل یہ بنائی گئی تھی اور کیا کیا واقعات نہیں گزرے ہیں، اور ظاہر ہے عدنان طارق کی رپورٹ ہی بڑی اچھی تھی انٹرسٹنگ۔ اب جی بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا سے، جہاں پر 4 روزہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ 7 ریجن سے آئے 2500 کھلاڑیوں نے ایتھلیٹکس، فٹ بال، ہاکی، والی بال سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ کے پی کے نوجوانوں کے لیے، کے پی کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مرد اور خواتین دونوں جو ہیں کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا اس میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کریں گے۔ کھیلوں میں جیتنے والی کھلاڑیوں کو نقد انعامات بھی دیے جائیں گے۔ بہت خوش آئند اقدام ہے یہ تو۔ اور گولڈ میڈلز حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو صوبائی حکومت کی جانب سے ماہانہ 25,000 روپے دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نواب شیر بتائیے گا، 4 روزہ کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے، ہم نے کچھ ڈیٹیلز بتا دی ہیں، آپ بھی بتائیے گا کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، کون کون سے کھیل ہونے ہیں؟ صدف، خیبر پختونخوا میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ صوبے کے 7 ریجن کے 2500 سے زائد کھلاڑی جو ہے وہ ان کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں مرد اور خواتین کھلاڑی شامل ہے، اور ان میں 1000 کے قریب جو ہے وہ خواتین کھلاڑی بھی جو ہے وہ مختلف مقابلوں میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہے، جبکہ 16 کھیلوں میں جو ہے وہ مرد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 12 کھیلوں میں خواتین کھلاڑی جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، جن میں فٹ بال، کرکٹ، والی بال، باسکٹ بال، باکسنگ، تائیکوانڈو، وشو اور جو دیگر بیڈمنٹن، اسکواش، دیگر جو کھیل ہے وہ شامل ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ پورے اسٹیڈیم میں سنسنی خیز مقابلے جاری ہے۔ کھلاڑیوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، اور کھلاڑی بھی جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے کھیلوں سے جو ہے وہ ان کی صلاحیتیں مزید ان میں نکھار آئے گا، اور جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ ملک اور صوبے کا نام روشن کر سکے گا۔ جبکہ خاص بات ان کھیلوں کی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو بھی کھلاڑی اس میں گولڈ میڈل حاصل کرے گا تو 1 سال تک ان کو ماہانہ 25,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ اگر کوئی ٹیم جیتے گی تو ٹیم کو بھی جو ہے وہ پورے ٹیم کو 25,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ 1 سال کے لیے دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ پشاور، کوٹ اور چارسدہ میں جو ہے وہ مختلف کھیل جاری ہے، اور تمام کھلاڑی جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کھیلوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، اور انٹرنیشنل سطح پر اور قومی سطح پر جو ہے وہ کھلاڑی اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے اور ملک اور قوم کا نام روشن کر سکے۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ کافی جوش و جذبے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ دیگر نقد انعامات بھی دیے جائیں گے۔ کھلاڑیوں کا یہی کہنا ہے کہ جو 25,000 روپے ماہانہ ان کو دیا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ کھلاڑیوں کی جو ہے مزید حوصلہ ہوگا، اور وہ حوصلہ مند ہوں گے، اور وہ مزید کوشش کریں گے کہ ان کھیلوں میں جو ہے وہ اچھی سی اچھی کارکردگی دکھائے، تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 4 روزہ گالا کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور بھرپور شرکت کریں تمام نوجوان اور تمام کھلاڑی، مرد اور خواتین دونوں۔ بالکل، آپ نے اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے۔ سندھ کی ایک منفرد اور قیمتی نسل سندھی لال گائے ہے، جو دیکھنے میں خوبصورت اور زیادہ دودھ دینے میں مشہور ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں نے اس نسل پر بھی منفی اثرات ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے افزائش پر توجہ نہ دینے سے نایاب نسل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاول سلیم۔
जो सिंध की नायाब नस्ल की लाल गाय ये किसी ज़माने में बहुत मशहूर थी और बहुत ज़्यादा थी। इसकी ये खसूसियत ये है कि दूध ज़्यादा देती है और ये ताकतवर भी है और इनकी नस्ल जो है ना पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो कम हो रही है। हमारी जो नस्लें हैं वो ख़राब हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जो सिंध की रेड सिंधी है हम उसको रिवाइव करें। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस लाल गाय के नस्ल को बचाने के लिए कोई खास इकदाम उठाए जाए। कैमरा टीम के साथ सलीम कोसा, ARY न्यूज़, सजावट। सोचें जी, ये माहौलियाती तब्दीली ना सिर्फ हमारी फसलों को, हमारी इन्वायरमेंट को तबाह और बर्बाद कर रहा है, बल्कि जो जानवरों की नस्ल और अफजाइश है उसको भी मुतासर कर रहा है, जिसकी एक मिसाल ये है। सो हमें टाइमली एक्शन लेना होगा, वरना तो अगर हम इसी तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो मुश्किलात हो सकती है। एक अहम और कीमती नस्ल को हम हाथों से गवा बैठेंगे। सलीम खोसो ने बड़ी अच्छी पॉइंट के ऊपर हमारी तवज्जो दिलाई है। तो अब अफजाइश के ऊपर चलें, अब तवज्जो जब करनी बात ही पड़ेगी। हो रही है तो यहाँ पे एक आपको बड़ी मतलब मुझे बड़ी फिक्र हुई। बड़ी टैलेंटेड शीप है, भेड़ है, इसके साथ हुआ क्या है? ये जी दुनिया की वाहिद पेंटिंग करने वाली भेड़ है। इसको जनूबी अफ्रीका में आर्ट स्टूडियो से अगवा कर लिया गया है। रंगों से खेलने वाली इस मुनफरिद आर्टिस्ट भेड़ के परेशान मालिक ने भेड़ को वापस लाने के लिए 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान किया है। भाई ढूंढने निकले, जाने देंगे? 50,000 पाउंड नहीं जाने देंगे। लेकिन ये है कि भाई इतनी टैलेंटेड भेड़ क्यों आपने अगवा कर लिया? उसका मालिक बेचारा इतना परेशान है, उसने कितनी मेहनत की होगी और भेड़ भी क्या सोच रही होगी कि इंसान है क्या है। मुझे भेड़ भी को ट्रेन करने में कितने साल लगे होंगे? इफ शी इज पेंटिंग विद हर माउथ तो ऑब्वियसली बड़ी मेहनत की होगी इसको सिखाने में। ये जो हम बचपन में वो कहानी नहीं सुनते थे साइम के, वो एक मुर्गी सोने के अंडे देती थी, तो उसको चुरा लेते हैं और वो सोचते हैं कि एक ही दिन में जो है सोने के अंडे सारे हासिल कर लेंगे। एंड आल्सो दिस शीप इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मैंने बहुत रील्स देखी हैं और ये बड़ी आइकॉनिक शीप है ये। लेकिन ये अपने मालिक के साथ ही कंफर्टेबल होंगी ऑब्वियसली, जिसने उसको ट्रेन किया है, जिसको पता है कि क्या कमांड्स देनी है, और तो जब वो इससे पेंटिंग बनवाएंगे वो लीगल होगा उस पेंटिंग को बेचना, क्योंकि वो तो अगवाकार के पास है। तो भाई इसको बचाएं किसी से ना, 50,000 पाउंड जो इनाम हासिल करें। हम यहाँ पर आपसे इजाजत चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।